رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا ان نتوب اليك توبة نصوحا اللهم وفقنا ان نقيم نظام الخلافة على منهاج النبوة في باكستان اولا وفي كل العالم آخرا آمين يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج دوبارہ یہ دعا میں نے اس لیے کی ہے کہ مجھے بہت احساس ہے کہ آج کے مضامین کچھ پیچیدہ بھی ہیں، مشکل بھی ہیں، کچھ طوالت طلب بھی ہے، اور پھر یہ کہ ایک سے زائد موضوعات پر گفتگو بھی کرنی ہے، لہذا خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی نصرت اور تعریف کی ضرورت ہے۔ میں بیرون سفر سے واپس آیا تھا تو پہلا جمعہ 13 اکتوبر کو یہاں ہوا تھا، اور شاید یاد ہو کہ میں نے اس مرتبہ ایک بہت اہم موضوع پر گفتگو کی تھی، امریکی معاشرے کے نئے رجحانات، ایکسٹریم رائٹ، کرسچین ملیشیاز، ایک سول وار کا اندیشہ بلکہ اس کا نعرہ، یہودیوں کے خلاف تقریباً وہی رد عمل کے جو کبھی جرمنی میں پیدا ہوا تھا۔ یہ بہت معنی خیز بات ہے، بہت اہم بات ہے، آئندہ کے آنے والے جو بھی حالات و واقعات ہیں اس میں اس کو بڑا فیصلہ کن کردار ادا کرتا ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب جو زائنزم ہے اور یہودی استعمار کی جو ایک تحریک تھی وہ ڈیسپریٹ ہو گئی ہے کہ اس سے پہلے کہ امریکہ سے ان کی جڑیں بالکل اکھڑ جائیں اور پھر خود انہیں امریکہ کا وہ حشر کرنا پڑے جو وہ سوویت یونین کا کر چکے ہیں، اور وہ اس پر قادر ہے، وہ کر سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ کو استعمال کر کے افریقہ اور ایشیا کے اوپر اپنی گرفت مکمل کریں۔ تو در حقیقت اس وقت کے حالات میں جو سب سے اہم پہلو ہے وہ یہ ہے 20 اکتوبر کا ہمارا اصل میں جمعہ جو تھا وہ سالانہ اجتماع چونکہ ہمارا تھا، مینار پاکستان کے سائے میں ہم نے اپنا اجتماع منعقد کیا۔ ایک موضوع میرا ہے جس پر بڑی مفصل 2 گھنٹے کی گفتگو وہاں ہوئی، اگرچہ اس سے پہلے اجمالاً پہلے بھی گفتگو ہو چکی تھی، کہ یہ سلطنت خداداد پاکستان اس کا مستقبل کیا ہے؟ آیا اسے نئے عالمی یہودی استعمار کا اعلی کار بننا ہے جس کی طرف بہت حد تک پیش قدمی ہو چکی ہے؟ میں نے کہا تھا کہ ہم کسی دوراہے یا چوراہے پر کھڑے نہیں ہیں بلکہ اس سمت میں بہت آگے آ چکے ہیں۔ اب تو جب تک رول بیک نہیں ہوگا اس کا، جس کے لیے کہ ہمیں بڑی محنت اور قربانیاں دینی پڑیں گی، تو دوسرا راستہ گویا کہ ہمارے لیے پھر ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ وہ کیا ہے کہ عالمی خلافت علی منہاج النبوہ کا نقطۂ آغاز پاکستان بنے۔ اب یہ 2 ہیں امکانات، ابھی میں اس دوسرے امکان کو ختم نہیں سمجھتا۔ اس کے بعد اصل میں 27 تاریخ کو جو جمعہ آیا تو سالانہ اجتماع میں جو 2 گھنٹے کی 4-5 تقریریں ہوئی، اس کے علاوہ بھی کچھ اور پروگرام تھے، تو میں تھکا ہوا بھی بہت تھا اور میرا گلا بہت خراب تھا، تو میں نے اس جمعے کی رخصت کی اور ذرا یہاں سے باہر بھی چلا گیا تھا دیہات میں، اور ایک دیہاتی مسجد میں نے جمعہ ادا کیا ہے۔ یہ بھی ایک تجربہ ہے جو اس سے پہلے شاید مجھے کبھی نہیں ہوا۔ اس سے پہلے اگر کبھی دیہات میں گیا بھی ہوں تنظیم اسلامی کے دوروں کے دوران، تو وہاں بھی پھر جمعے کی تقریر میری ہوتی تھی، لیکن اس مرتبہ میں نے ایک مقتدی کی حیثیت سے ایک گاؤں کی مسجد میں جمعہ ادا کیا۔ وہ ایک تجربہ ہے، بس اس کا صرف اس اعتبار سے ذکر کر رہا ہوں۔ 3 نومبر کا جمعہ کراچی میں تھا، وہاں میرا موضوع وہی تھا جو آج یہاں پہلا موضوع ہے، یعنی دجالی فتنہ، دجال اکبر اور مسیح الدجال، احادیث نبویہ کی روشنی میں۔ یہ اس کا گویا کہ پورا عنوان ہے۔ آپ میں سے بہت سے حضرات جو ہیں اخباری اطلاع میں اس کو دیکھ چکے ہوں۔
اس موضوع پر میں نے وہاں 2 گھنٹے تقریر کی، لیکن یہ کہ ابتدائی مباحث پر کچھ وقت زیادہ صرف ہو گیا، تو جو آخری اور اہم تر حصہ ہے اس کا میں حق ادا نہیں کر پایا، ورنہ شاید آج میں یہاں دوبارہ اس موضوع پر گفتگو نہ کرتا، اس لیے کہ اس کے کیسٹس بھی تیار ہو گئے ہیں، آڈیو بھی اور ویڈیو بھی، تو یہ مضمون جو ہے اس کے حوالے سے اگر میں سمجھتا کہ بات پوری ہو گئی ہے تو آج پھر میں یہاں اس کو دہراتا نہیں، لیکن میں نے وہاں بھی اعلان کیا تھا اس کا آخری اور اہم تر حصہ چونکہ تشنا رہ گیا، اس لیے میں لاہور میں انشاءاللہ اس کو بیان کروں گا۔ بہرحال آج میں نے یہ سارا جائزہ اس لیے لیا ہے کہ ایک تسلسل قائم ہو جائے، اس لیے کہ ہمارے یہ جمعے کے کیسٹس جو ہیں یہ پوری تنظیم اسلامی جو ہماری ہے امریکہ میں بھی اور دوسری جگہوں پر پورے پاکستان میں یہ پہنچتے ہیں، تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ سب لوگوں کے علم میں آ جائیں گی۔ بہرحال چونکہ موضوعات آج کے طویل ہیں، اس لیے میں نے پہلے ہی سے خبردار کر دیا تھا اخباری اطلاع میں کہ تاخیر کے لیے ذہن تیار رہیں۔ یہ جو پہلا موضوع ہے بہت اہم موضوع ہے، دجال اور دجالی فتنہ، دجال اکبر مسیح الدجال۔ اس کے ضمن میں وہ مضامین جو کراچی میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، تیزی سے اجمالاً ان پر سے بھی گزروں گا، ورنہ یہ کہ مضمون کا تسلسل تو قائم نہیں رہ سکے گا۔ 20ویں صدی عیسوی میں، بلکہ کہنا چاہیے کہ 19ویں صدی کے اواخر ہی سے وہ ہندوستان جو پہلے تھا، جسے ساؤتھ ایشیا کہتے ہیں یا بر عظیم پاک و ہند کہتے ہیں، اس میں 2 فتنے بیک وقت اٹھے، اور ان دونوں فتنوں کا ایک نتیجہ یہ نکلا ہے کہ حدیث نبوی سے مسلمانوں کو بالعموم بعد پیدا ہو گیا۔ پہلا فتنہ قادیانیت کا، جھوٹی نبوت، اگرچہ نبوت کا دعویٰ تو غلام احمد قادیانی نے اس صدی کے آغاز میں کیا ہے 1905 میں، لیکن بہرحال اس کے دعوی اس سے پہلے بھی مہدی موعود ہونے کا دعویٰ اور مسیح موعود ہونے کا دعویٰ، یہ سارے دعوے تو رفتہ رفتہ جو ہے جیسے جیسے نشہ چڑھتا گیا تھا دماغ کو، ویسے ویسے جو ہے ان کے دعوے بڑھتے گئے۔ چونکہ مہدی موعود بھی اس نے کہا میں ہوں، مسیح موعود بھی میں ہوں، لہذا مسلمانوں کے اندر ایک رد عمل پیدا ہو گیا کہ ان حدیثوں میں جن میں اس کا تذکرہ ہے، ایک غلط کار شخص کو ان کی وجہ سے، ان کے حوالے سے یہ دعوے کرنے کا موقع مل گیا، تو ایک گویا کہ منفی نتیجہ برآمد ہوا۔ ان حدیثوں کی طرف توجہ ہونی چاہیے کہ جن کے حوالے سے، جن سے سند حاصل کر کے کچھ لوگ جو ہے وہ اپنی مہذبیت کے یا اپنی مسیح موعودیت کے وہ جو کاروبار جو ہے چمکاتے ہیں، تو اس سے ایک ابا، ایک منفی سرگرم عمل پیدا ہوا۔ دوسرا فتنہ تھا فتنہ انکار سنت اور استخفاف حدیث۔ اس فتنے کا بھی آغاز کرنے والے بر عظیم پاک و ہند میں سر سید احمد خان مرحوم ہیں۔ ان کی شخصیت اگرچہ اس کا سیاسی پہلو کہ وہ مسلمانان ہند کے محسن ہیں، ان کے خیر خواہ ہیں، بری خواہ ہیں، اس اعتبار سے میں بھی ان کا قائل ہوں، لیکن انہوں نے ایک مفسر قرآن ہونے کی حیثیت اور ایک متکلم اسلام ہونے کی جو حیثیت اختیار کی، وہ نہایت گمراہ کن، فرشتوں کا انکار، جنات کا انکار، معجزات کا انکار، جس کو نیچریت پھر ہمارے ہاں علماء نے کہنا شروع کیا، اس کی جڑ جو ہے در حقیقت ڈالنے والے، داغ بیل ڈالنے والے سر سید احمد خان مرحوم سے اللہ علیہ معاف کرے۔ پھر ایک مولوی پنجاب میں اٹھ کھڑا ہوا، عبداللہ چکڑالوی، چکڑالہ یہ کیبل پور کی طرف ایک گاؤں ہے، وہیں کے پھر مولانا علی یار چکڑالوی تھے، جن کے یہ خلفاء میں سے ہیں مولانا محمد اکرم آوان صاحب اس وقت، تو چکڑالہ اس اعتبار سے وہ اہم قصبہ ہے۔ وہاں کا یہ عبداللہ چکڑالوی تھا کہ جس نے فتنہ انکار سنت بڑے زور شور کے ساتھ شروع، کیونکہ عالم دین تھا تو دلائل اس کے پاس کچھ تھے، جیسے کبھی اکبر کا دین الہی تصنیف کرنے والے ابو الفضل اور فیضی جیسے علماء تھے۔ اکبر بیچارے میں کہاں اتنی عقل تھی؟ چرخ میں کب یہ سلیقہ ہے ستمگاری کا؟ یہ ستمگاری کرنے والے تو کچھ اور ہوتے ہیں، کوئی معشوق ہے اس پردہ زنگاری میں، تو وہ معشوق جو تھے وہ ابو الفضل اور فیضی تھے، اور یہاں یہ ظاہر بات ہے کہ اس کے اندر بھی علماء نے سب سے بڑا رول پلے کیا ہے۔
بلکہ غلام احمد قادیانی کو غلام احمد بنانے والا شخص بھی ایک بہت بڑا عالم دین تھا، مولوی حکیم نور الدین۔ اسی طریقے سے پھر ایک اور یوپی میں کھڑے ہو کر ایک بہت بڑے عالم دین، اتفاقاً دونوں اہل حدیث تھے، نور الدین بھی اہل حدیث، عبداللہ چکڑالوی بھی اہل حدیث، اسلم جیراج پوری بھی اہل حدیث۔ بہرحال اسلم جیراج پوری صاحب نے بھی اس فتنے کو جو ہے بہت ہوا دی، علامہ مشتقی کی تحریروں سے بھی اس کو تقویت حاصل ہوئی، اور اس کے بعد اس کا نقطہ عروج غلام احمد پرویز۔ ان چیزوں کے اثرات ہمارے معاشرے میں بہت پھیلے ہیں، وہ کوئی حلقہ محدود نہیں ہے۔ گزارش ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں اور ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر کامنٹ میں آمین لکھنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ تعلیم یافتہ لوگوں کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ زیر اثر آیا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ سنت کی اہمیت، نماز روزے کی حد تک تو سب لوگ جو ہے وہ تو جو بھی والدین سکھا دیتے ہیں نماز اس طرح پڑھنی ہے، روزے کے یہ قواعد ہیں، وہ تو چلتی ہے سنت اس میں، باقی اس سے آگے سنت کو قانون اسلامی کا مستقل سورس اور مبنا اور منبع ماننا، یہ در حقیقت ایک ایسی بات ہے کہ ہمارے جدید تعلیم یافتہ طبقے میں اس کے خلاف ایک جذبہ موجود ہے۔ خاص طور پر احادیث کی طرف جو ہے جس کو کہنا چاہیے بالعموم بھی توجہ کی کمی ہوئی، اور اس میں خاص طور پر یہ پیشین گوئیاں والے معاملات، یہ کیا مہدی موعود کی بات ہوتی ہے، یہ کیا یاجوج ماجوج کی بات ہوتی ہے، یہ کیا دجال کے قصے ہیں، یہ کانا دجال جو ہے یہ کوئی ایسے ہی افسانے ہیں، اس قسم کی چیزیں، ان کے بارے میں تو واقعہ یہ ہے کہ استخفاف بلکہ توہین کی حد تک حالانکہ وہ روایات بڑی پختہ متفق علیہ روایات کے اندر ان کا تذکرہ ہے، لیکن یہ ہے کہ ان پیشین گوئیوں کے بارے میں تو بالخصوص جو ہے ایک عدم توجہی اور عدم التفاق کی کیفیت جو ہے بہت شدت کے ساتھ پیدا ہوئی۔ اس ضمن میں پیشین گوئیوں کے معاملے میں ایک خیال یہ بھی پیدا ہوا، کسی حد تک صحیح بھی تھا، یہ جو پیشین گوئیاں ہیں مہدی آئیں گے تو معاملات درست ہوں گے، جس کی وجہ سے مسلمانوں میں بے عملی پیدا ہوگی۔ اب جب مہدی آئیں گے تبھی ٹھیک ہوگا، مسیح موعود آئیں گے تبھی معاملات درست ہوں گے، تبھی اسلامی حکومت قائم ہوگی، تبھی خلافت جناب حاجی نبوہ کا قیام عمل میں آئے گا، لہذا اب انتظار کرو۔ ایک حالت منتظرہ کی کیفیت جس میں کہ خود عمل کرنے اور جد و جہد کرنے کا مادہ پھر جو ہے کمزور پڑتا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک صحیح بات تھی کہ جو لوگوں کی طرف سے آئی، اور اسی کو میں اب حوالہ آپ کو دے دوں کہ انہی دو چیزوں کا توڑ کر کے ہمارے اس کانٹمپریری ورلڈ میں، اس ہم عصر تاریخ میں دو شخصیتیں زیادہ نمایاں ہوئی، ایک شخصیت ایک تحریک۔ آیت اللہ خمینی نے ایران کے اہل تشیع کو آمادہ کیا کہ مسیح کے انتظار، مہدی کے انتظار میں مت بیٹھے رہو کہ امام غائب جو ہے وہ جب حاضر ہوں گے، جب ظاہر ہوں گے تبھی ہم کچھ کریں گے، بلکہ جب وہ آئیں گے وہ اپنا کام کریں گے، ہمیں اپنا فرض ہم بھی تو ادا کرنا چاہیے، ان کے لیے راستہ صاف ہی کرنا چاہیے، تمہید کرنی چاہیے، جدوجہد کرنی چاہیے تاکہ آنے والے کا راستہ صاف ہو۔ جیسے حضرت یحییٰ کے الفاظ آتے ہیں بڑے پیارے کہ میں تو آنے والے کا راستہ صاف کر رہا ہوں، حضرت مسیح علیہ السلام کی طرف اشارہ تھا کہ میری جو یہ نبوت ہے یہ در حقیقت تمہید ہے بعثت عیسوی علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو یہ کام بہت بڑا ہے جو آیت اللہ خمینی نے کیا ہے، ورنہ ایران کے اہل تشیع جو ہے وہ جنبش کرنے کو تیار نہیں تھے۔ واقعتاً وہ کہتے تھے کہ امام غائب جب حاضر ہو جائیں گے، ظاہر ہو جائیں گے، پھر کچھ کریں گے۔ اسی طریقے سے یہود میں بھی وہ اپنے مسیحا کے منتظر بیٹھے ہوئے تھے کہ مسیح آئے گا تو ہماری ایک عظیم مملکت قائم کرے گا، اس وقت تک ہم کچھ نہیں کریں گے۔ زائنسٹ موومنٹ نے جو بات اس کے برعکس پیش کی وہ یہ کہ بھائی کچھ کرو تو صحیح نا، کچھ محنت تو ہمیں بھی کرنی چاہیے، مسیحا جب آئے گا آ جائے گا، وہ اپنے حصے کا کام کرے گا، ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے۔ لہذا انہوں نے 1897 میں ایلڈرز آف دی زائن میں جمع ہو کر ایک نقشہ بنایا، اور اس نقشے کے نتیجے میں پے بپے اتنی عظیم کامیابی حاصل ہوئی۔ 1917 میں بالفور ڈکلریشن ہو گیا، یہودیوں کو حق دے دیا گیا بین الاقوامی سطح پر کہ وہ فلسطین میں آباد ہو سکتے ہیں، جا کر مسلمانوں سے جائیدادیں خرید سکتے ہیں، زمینیں خرید سکتے ہیں، مکان خرید سکتے ہیں۔
اور اس کے نتیجے میں پھر یہ ہوا کہ 1948 میں 14 مئی 1948 کو اسرائیل ایک ریاست کی حیثیت سے قائم ہو گئی۔ 1967 میں انہوں نے 6 روزہ جنگ کے اندر ایک عظیم شکست دی، شام کو بھی، مصر کو بھی، اردن کو بھی، اور یہ کہ اپنی سرحدیں بہت بڑھا دی۔ تو یہ ان کا ایک سارا معاملہ ظاہر اس کا ہے۔ انہوں نے بھی یہ کہا کہ منتظر مت بیٹھے ہو۔ میں اسی کی ایک مثال قرآن سے دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان پیشین گوئیوں کا یہ نتیجہ نکلتا ہے، یہ نتیجہ نکلنے کا امکان تو ہے، لیکن ایک مسلمان کے لیے یہ نتیجہ نہیں نکلنا چاہیے۔ اور پیشین گوئی اگر ایسی ہی کوئی ہلکی شے ہوتی تو میں مثال دے رہا ہوں، قرآن مجید میں سورہ روم کی پہلی 3 آیات کے اندر پیشین گوئی آئی، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون صدق الله العظيم۔ اب اس کا ایک تاریخی پس منظر ہے۔ بہت عرصے سے 2 سپر پاور دنیا کی تھیں، ایران اور روم، سلطنت کسریٰ، سلطنت روما، سلطنت قیصر۔ تاریخ جھولا جھول رہی تھی، کبھی رومی آگے بڑھتے تھے، ایرانیوں کو پیچھے دھکیلتے تھے، کبھی ایرانی آگے بڑھتے تھے شام اور ایشیائی کوچک پر قبضہ کر کے، اور رومیوں کو یورپ میں دھکیل دیتے تھے۔ یہ ہوتا رہا۔ اتفاق یہ ہوا ہے کہ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا 610 عیسوی میں، ادھر یہ کہ کسریٰ نے شکست پر شکست دینی شروع کی رومیوں کو، یہاں تک کہ 614 میں حضور کی بعثت کے تقریباً 5ویں برس ایک بڑی زبردست شکست دی ایرانیوں نے، مجوسیوں نے رومیوں کو، بیت المقدس پر قبضہ کر لیا، ان کا جو سب سے بڑا کنیسہ تھا اس کو ختم کیا، برباد کیا، جو ان کے پاس ان کے خیال میں رکھی ہوئی تھی وہ اصل صلیب جس پر حضرت مسیح ان کے عقیدے کے مطابق مصلوب ہوئے تھے وہ لے گئے وہاں سے، ان کی مقدس ترین شے تھی۔ ایک بدترین شکست ہوئی ہے ہرقل قیصر روم کو اس وقت۔ اس کے نتیجے میں مکے میں اس وقت کشمکش جاری تھی مشرکین کی اور مسلمانوں کی، اہل ایمان کی۔ لہذا چونکہ ایک قرب اور مناسبت تھی مسلمانوں کو عیسائیوں کے ساتھ، رومی عیسائی تھے، حضرت مسیح کا ذکر قرآن میں ہے، لہذا مشرکین مکہ کو چونکہ مناسبت تھی آتش پرستوں کے ساتھ، وہ بھی مشرک، بتوں کو پوجنے والے اور وہ آگ کو پوجنے والے، بڑی خوشیاں منائی انہوں نے، بڑی بغلے بجائیں کہ دیکھو مسلمانوں، ہمارے جو ساتھی ہیں، ہمارے جو ہم مشرب ہیں، جو آتش پرست ہیں، انہوں نے تمہارے ساتھیوں کو، تمہارے ہم مشربوں کو، تم اہل کتاب کہتے ہو، ایسی عبرتناک شکست دی۔ اسی وقت ہوئی تھی ہجرت حبشہ، اور ایک عیسائی نے ہی مسلمانوں کو پناہ بھی دی تھی، اس لیے زیادہ انہیں اس کا غیظ و غضب بھی تھا، تو انہوں نے اس کا خوب جو ہے وہ اس کا ایک پروپیگنڈا ایشو بنایا۔ ان حالات میں یہ آیات نازل ہوئی، مسلمانوں کے دل بجھ گئے، سیدھی بات ہے، اثرات ہوتے ہیں، حالات بدلتے ہوئے حالات کے کچھ نہ کچھ اثر تو پڑتے ہیں۔ لہذا یہ آیات نازل ہوئی، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض۔ ادنا کہتے ہیں قریب ترین سرزمین۔ جزیرہ نما عرب کے قریب ترین علاقہ کون سا ہے؟ شام عرب، عراق عرب، دونوں ہی عرب ہی کے حصے ہیں۔ یہ گویا کہ شمال کا تاج ہے جو جزیرہ نما عرب کے سر پر تاج رکھا ہوا، عراق اور شام کا۔ تو فی ادنی الارض غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے فی ادنی الارض۔ یہ تو واقعہ ہو گیا، وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، لیکن ان قریب ہی وہ اپنی اس مغلوبیت کے بعد پھر غالب آ جائیں گے۔ اب یہ ایک پیشن گوئی ہے، اور بڑے ہی سمجھیے اعتماد کے ساتھ، فی بضع سنین، یہ ہوگا لگ بھگ 10 سالوں میں، 10 سال سے کم میں۔ للہ الامر من قبل ومن بعد، معاملہ تو پہلے بھی اللہ کے ہاتھ میں تھا، اللہ کے اختیار میں تھا، بعد میں بھی اللہ کے ہاتھ اور اختیار میں ہے، لیکن بہرحال جو حق مشیت ایزدی ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت تھی کہ اس وقت ان کو شکست ہوئی ہے۔ لیکن یہ کہ ایک دوسری خوشخبری ہے، ایک خوشخبری تو یہ کہ رومی دوبارہ غالب آ جائیں گے۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اس دن اہل ایمان کو بھی بہت بڑی خوشی نصیب ہوگی۔
اس پیشن گوئی کی بنیاد پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے امیہ ابن خلف سے شرط کر دی 3 سال کے اندر اندر رومی جو ہے غالب آ جائیں گے. 10 اونٹوں کی شرط ہو گئی. اگر 3 سال میں غالب نہ آئے تو حضرت ابو بکر 10 اونٹ دیں گے امیہ ابن خلف کو, اور اگر غالب آ گئے تو امیہ شرط ہار گیا وہ 10 اونٹ دے گا. حضور کو جب اطلاع ہوئی آپ نے فرمایا, اس وقت تک شرط لگانا اور نہ جوا وغیرہ یہ ساری چیزیں حرام نہیں ہوئی تھی. حضور نے فرمایا دیکھو قرآن میں لفظ بضع آیا ہے اور بضع کا اطلاق عربی زبان میں 10 تک پر ہوتا ہے, لہذا تم اپنی شرط جو ہے وہ 3 سال کی بجائے اس کی مدت کر دو 9 سال, اور یہ کہ اونٹوں کی مقدار بڑھا دو 100 اونٹ کر دو. لہذا وہ شرط اسی شکل میں تبدیل ہو گئی. لیکن ہوا کیا, اس 10 سال کے بعد 624 میں ادھر ہرقل نے شکست فاش دی. وہ پیترا بدل کر آیا ہے کیسپین سی کے ساتھ, ادھر سے آیا, شمال سے آ کر اس نے گویا کہ ایرانیوں کے پشت میں چھرا گھونپا, اور ان کا سب سے بڑا آتش قدہ جو تھا, جیسے ان کا یہ بیت المقدس انہوں نے جو ہے وہ تاراج کیا تھا, سب سے بڑے آتش قدے کو اس نے ویران کیا, اور پھر اس نے فتح حاصل کی, اور بالآخر جو ہے وہ صورتحال بالکل بدل گئی. اور آپ دیکھیے عجیب بات, وہ یومئذ یفرح المؤمنون, یہی وہ دن تھے جبکہ غزوہ بدر ہوا اور مسلمانوں کو فتح عظیم حاصل ہوئی. 2 پیشن گوئیاں پوری ہو گئی. الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ. اہل ایمان کو دوہری خوشیاں نصیب ہوئیں. ایک طرف رومیوں کی فتح سے خوشی ہوئی, اس لیے کہ بہرحال آتش پرست مجوسی تھے, ان کے اوپر بہرحال اہل کتاب میں ایک طبقہ ہے کہ جو غالب آ گیا. دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے یوم الفرقان کا مشرکین مکہ پر مسلمانوں کو فتح عظیم عطا فرمائی. اب یہ ہے پیشن گوئی. اس کا نتیجہ صحابہ کرام نے یہ تو نہیں نکالا تھا کہ اب چونکہ اللہ نے کہہ دیا غلبہ ہو جائے گا اور ہمیں بھی خوشی نصیب ہو جائے گی, ہم ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھ رہے. اگر کوئی پیشن گوئیوں کی وجہ سے ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ رہتا تو یہ اس کی حماقت ہے, اس کی غلطی ہے. اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ پیشن گوئیوں کا تذکرہ ہی نہیں ہونا چاہیے, یہ میرے نزدیک جو ہے یہ جہل مرکب ہے. اگر پیشن گوئی اتنی ہی غلط چیز ہوتی تو قرآن نے یہ عظیم پیشن گوئی کیوں کی ہوتی؟ الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. تو معلوم ہوا کہ یہ نتیجہ نکلنے کا امکان تو ہے, لیکن یہ انسانوں کی غلطی ہے کہ وہ یہ نتیجہ نکالے. اصل تو یہ کہ جو حالات پیش آنے والے ہیں ان کی خبریں انبیاء دیتے رہے, اس حوالے سے وہ پیشن گوئیاں ہیں. اور پر انسان غور کرے, ان کو سمجھے. اس کے حوالے سے وہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. ہم اپنی ان آنکھوں کے لیے قرآن مجید سے, حدیث سے, انبیاء کی پیشن گوئیوں سے, انبیاء سابقین کی پیشن گوئیوں سے, محمد الرسول اللہ کی پیشن گوئیوں سے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام آنے والے حالات کے بارے میں خواہی کریں گے, دور دور تک دیکھیں گے. لیکن یہ نہیں ہے کہ اپنے ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ رہے, جدوجہد جو ہے وہ کرنا بند کر دیں. ہمیں تو آج جو ہم کر سکتے ہیں وہ کرنا ہے, ہر حال میں کرنا ہے. پھر یہ کہ ان پیشن گوئیوں کے بارے میں یہ یقینی بات نہیں ہے کہ کب ہوگا. یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ انبیاء ہی جو اس کی میں نے آیات تلاوت کی ہے ابتدا میں, اسی میں وہ آیات بھی ہے. وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ. دیکھو یہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ جو میں جس کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے, یہ میں نہیں جانتا. إِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. میں یہ بھی نہیں جانتا, ہو سکتا ہے کہ ابھی کچھ اور مہلت تمہیں مل جائے, اللہ تعالیٰ اور تمہاری رسی دراز کر دے, ایک اور لیز آف ایگزسٹنس تمہیں مل جائے, میں نہیں جانتا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسی جیسے کہ پھانسی والی رسی کھینچ دی جاتی ہے, تمہاری رسی کھینچ لے اور تمہارے لیے عذاب آ جائے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ تمہاری رسی دراز کر دے, ابھی ایک فریش لیز آف ایگزسٹنس تمہیں دے دے, میں نہیں جانتا. تو ٹائم ٹیبل جو ہے وہ یقینی بات نہیں ہے, لیکن ان حالات کا کہ جن کی صحیح احادیث میں جن کا تذکرہ موجود ہو, ان سے عدم اتفاق, بے اعتنائی برتنا میرے نزدیک تو ایک طرح سے حدیث رسول کی توہین ہے, اور حدیث رسول کی توہین در حقیقت خود محمد الرسول اللہ کی توہین ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب یہ فتح ہو گئی اور شکست جو وہ شرط جو تھی, تو امیہ ابن خلف نے پھر 100 اونٹ دیے
امیہ ابن خلفہ یا کوئی اور نام تھا، اس نے 100 اونٹ دیے، حضرت ابوبکر نے لا کر حضور کی خدمت میں پیش کیے۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، یہ تمہارے لیے اب جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اب وہ جو سورہ بقرہ کی وہ آیات نازل ہو چکی تھی جو خبر اور میسر کے بارے میں ہے، لیکن لے لو، حربی کافر سے تو لے لو وہ 100 اونٹ، لیکن یہ کہ اس کو اب صدقہ کر دو۔ بہرحال اس تمہید کے بعد اب آئیے جو خبریں دی گئی ہیں ہمیں قرآن مجید میں اور احادیث نبویہ میں، سب سے زیادہ شد و مد کے ساتھ، سب سے زیادہ تکرار کے ساتھ، سب سے زیادہ ایمفیسس کے ساتھ جس چیز کی خبر دی گئی ہے وہ کیا ہے؟ قیامت، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت حاجی عرب کی نبی جس نے ساری ہلا دی، وہ تو سب قیامت کا ذکر تھا نا۔ ابتدائی آیات میں توحید کا بھی بہت کم ذکر ہے، رسالت کا بھی بہت کم ذکر ہے، سارا زور آخرت، القارعہ مالقارعہ وما ادراک مالقارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش الحاقہ مالحاقہ وما ادراک مالحاقہ۔ یہ سارا زور کس پر ہے؟ اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لہا۔ یہ سارا زور کیوں کا ہے؟ قیامت آئی، اسی لیے آیا ہے عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون۔ یہاں ذرا ایک پوائنٹ جو ہے بہت اہم تھا جو رہ گیا ہے تمہید میں۔ دیکھیے انبیاء کا معاملہ کیا ہے؟ انبیاء نے پیشین گوئیاں کی ہیں، اور خاص طور پر نوٹ کیجئے کہ نبی کا لفظ نکلا کہاں سے؟ زیادہ رائے یہ ہے نبا کے معنی خبر۔ نبی تو کہتے ہی اس کو جو غیب کی خبر دینے والا ہے، سیدھی سی بات۔ نبأ عظیم، عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون۔ نبی نبا خبر دینے۔ ایک رائے یہ بھی ہے لیکن بہت ہی ضعیف ہے کہ نبون سے ہے، نبوت کہتے ہیں بلندی کو، تو گویا کہ نبی اس اعلیٰ مقام پر ہوتا ہے، بلند مقام پر ہوتا ہے، اور اس میں بڑی گہری مماثلت ہے کہ حضور نے جب پہلا اپنا پبلک جلسہ کیا ہے، یوں سمجھیے پہلا خطاب عام، تو آپ اونچی جگہ پر کھڑے ہوئے کوئی صفحہ پر، اور آپ نے کہا کہ لوگوں اگر میں تمہیں بتاؤں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن ہے تم پر حملہ کیا چاہتا تو مانو گے؟ ہاں ضرور مانیں گے، اس لیے بھی مانیں گے کہ آپ کا صادق الامین ہے، آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، اور اس لیے بھی مانیں گے کہ آپ اوپر کھڑے ہیں پہاڑ کے دونوں طرف دیکھ رہے ہیں، ہم تو ادھر ہیں، ہمیں پہاڑ کے پیچھے کیا نظر نہیں آ رہا۔ بعین ہی سمجھیے کہ نبی اس مقام پر ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں کو بیک وقت دیکھ رہا ہے، ہماری نگاہ دنیا کے سامنے، یہی تو فرق ہے۔ نبی تو خبر دینے والا ہے، غیب وہ بھی تھا کہ جو اس وقت جو عام لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ تھا، اور غیب وہ بھی ہے کہ جو آئندہ آنے والے حالات ہیں وہ بھی تو غیب ہی ہے نا، مستقبل کو تو غیب کے پردے میں ہوتا ہے، کیا حالات آنے والے وہ بھی غیب ہے۔ اس وقت بھی ملائکہ بھی موجود تھے لیکن عالم غیب میں تھے، جنات بھی تھے وہ بھی ہمیں نظر نہیں آتے تھے، اللہ تعالیٰ جو اصل ہستی ہے جس پر سارے ایمان اور یقین کا دار و مدار ہے، ایمان کا اور اسلام کا، وہ بھی غیب میں ہے یا ہم غیب میں ہے۔ بہرحال ایک پردہ غیب جو ہے وہ ہمارے اور اس کے درمیان تو ہے۔ تو نبی تو در حقیقت اس کے لفظ کا اشتقاق ہی جو ہے نبا سے ہو یا نبون سے ہو، ان دونوں کا مفہوم ہی یہ ہے کہ در حقیقت وہ خبریں دینے والے۔ اب اس کے بعد آئیے تمہیداً کہ سب سے بڑی خبر جو دی ہے وہ تو ہے عما یتساءلون عن النبأ العظیم۔ اگرچہ اب تو سائنس یہاں پہنچ چکی ہے کہ دنیا یہ کائنات ختم ہو جائے گی۔ کچھ عرصے تک پہلے تک جب تک کہ نیوٹونین ایرا چل رہا تھا فزکس میں، خیال یہ تھا کہ یہ ایور لاسٹنگ ہے، اس کو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ میٹر از انڈسٹرکٹیبل، میٹر ڈسٹرائے ہو ہی نہیں سکتا، ختم کیا ہی نہیں جا سکتا، تو کیسے ختم ہو جائے گی؟ یہ میٹر ہی ہے نا۔ آج وہ معاملہ ختم ہو چکا، نیوٹونین ایرا آف فزکس فنش۔ اب جو ہے آئنسٹائن کا ایرا، میٹر کین بی کنورٹڈ انٹو انرجی، انرجی کین بی کنورٹڈ انٹو میٹر۔ اب یہ جو ایک ڈوئلزم تھا کہ میٹر اور سے ہے انرجی اور سے، ختم،
سنویت ختم، توحید ہو گئی ہے، ایک ہی شے ہے۔ اور آج جو تھیوریز آف دی کریشن آف یونیورس ہے کہ ایک اسپائرل کے مانند جو ہے یہ پھیلتی جا رہی ہے کائنات، ایک رائے یہ ہے کہ اس کے بعد یہ الٹے رخ پر چلے گی اور جیسے ایک نقطے سے شروع ہوئی تھی پھر ہو کر ایک نقطے پر ختم ہو جائے۔ لیکن یہ آج کی سائنس کے اعلیٰ ترین سرکل میں تو یہ بات ہے، بہت سے ہمارے لوگ اب بھی اصل میں وہی نیوٹونین ایرا جو ہے اسی کے فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ لہذا عام طور پر خیال یہ ہے کہ بھائی کیا ہے قیامت کی خبر، قیامت 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 قیامت، دنیا چلتی رہے گی، سنتے آ رہے ہیں، لیکن جان لیجئے کہ سب سے حتمی، سب سے یقینی، جتنی ایک انسان کے لیے سب سے یقینی شے ایک ہے وہ موت ہے، موت آ کر رہے گی۔ اسی طریقے سے اس کائنات کی سب سے عظیم، سب سے قطعی شدوی حقیقت قیامت ہے۔ لیکن ذرا نوٹ کر لیجیے اس قیامت کا جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں اس میں بھی ایک غلط العام ہے۔ جسے قیامت ہم کہہ دیتے ہیں وہ اصل میں 3 ادوار کا نام ہے۔ 3 مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا، نفخہ اولا، نفخہ فزع، پوری کائنات میں ہلچل مچ جائے گی۔ زلزلۃ الساعہ جس کو کہا گیا، اس کے لیے لفظ ہے ساعہ۔ پہلا سور جب پھونکا جائے گا اسے قیامت نہیں کہتے، الساعہ۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تظهر كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ الساعة یا القارعة ما القارعة، یہ سب الساعة ہے۔ والساعة أدهى وأمر، بڑی کڑوی شے ہے، بہت بڑا زلزلہ آنے والا ہے۔ یہ جو پہاڑ ہے روئی کے گالوں کی طریقے سے چل رہے ہوں گے، یہ سارے کیفیات ساعہ کی ہے، قیامت کی نہیں ہے۔ پہلا نفخہ، نفخہ اولا، نفخہ فزع، الساعہ۔ کتنے عرصے کے بعد دوسرا نفخہ ہوگا ہم نہیں جانتے، اس کو کہتے ہیں نفخہ صعق۔ سب بے ہوش بے جان ہو کر گر جائیں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ۔ یہ جو صعق ہے یہ صرف انسانوں پر نہیں، انسانوں پر، جنوں پر، کل کائنات پر، فرشتوں پر، سوائے ان چند فرشتوں کو جنہیں اللہ مستثنیٰ کر دے، اس لیے کہ من فی السماوات ومن فی الارض۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ۔ اس کے کتنے عرصے کے بعد پھر نفخہ ثالثہ ہوگا، وہ ہے نفخہ قیامہ۔ ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون۔ پھر وہ تیسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو سب کھڑے ہوں گے دیکھتے ہوئے، اپنی قبروں سے نکل آئیں گے، من الاجداث سے دوڑتے ہوئے آئیں گے، اور وہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے میدان مقرر ہے حشر کا ادھر دوڑ رہے ہوں گے۔ یہ ہے قیامہ۔ ہم قیامت عام طور پر ساعت کو کہہ دیتے ہیں، تو الساعہ یہ نفخہ اولا ہے، پھر نفخہ ثانیہ نفخہ صعق ہے، پھر نفخہ ثالثہ ہے کہ جس میں فاذا هم قیام ینظرون۔ یہ قیامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بہت قریب ہے، بہت قریب ہے، بہت قریب۔ اور اس کے قرب کے لیے سب سے نمایاں بات جو حضور نے فرمائی وہ کیا تھی؟ بعثت انا والساعۃ کہاتین۔ حضرت انس سے مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو آیت متفق علیہ حدیث، صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں۔ بعثت انا والساعۃ کہاتین، اس طرح جڑا ہوا ہوں میں اور قیامت، یعنی میرے اور قیامت کے درمیان فصل نہیں ہے، دونوں جملوں کو آپ نے جوڑ کر کہا۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ میں آخری رسول ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، تم آخری امت ہو، انا آخر المرسلین وانتم آخر الامم، یہ بھی اس کا مفہوم ہے۔ لیکن ایک وہ جو زمانے کے اعتبار سے قرب ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا تو ایک دن جو ہے 1000 برس کا ہے، وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ۔ 1.5 دن کی بات ہوئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات 1.5 دن کی بات ہے۔ یہ ایک اور حدیث ہے کہ میں اس موضوع پر
تفصیل میں نہیں جاؤں گا ورنہ میرا اپنا آج کا موضوع رہ جائے گا، پھر کبھی سے اس پر گفتگو ہوگی۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا، ایک اور حدیث ہے ترمذی میں، بعثت فی نفس الساعۃ فسبقتها کما سبقت هذه، آپ نے فرمایا ان دونوں انگلیوں میں سے جتنی یہ آگے نکلی ہوئی ہے اس انگلی سے، بس اتنا ہی میں پہلے آ گیا ہوں، ورنہ میں تو در حقیقت قیامت ہی میں پیدا کیا گیا ہوں۔ قیامت اتنی قریب ہے، اتنی یقین ہے، اتنی شدنی ہے، اتنی پاس آ چکی ہے کہ کوئی اب فصل نہیں ہے، اب کوئی وقفہ نہیں ہے، بلکہ کہہ سکتا ہوں میں کہ بعثت، کہ میں تو انما بعثت فی نفس الساعۃ، صرف یہ ہے کہ جیسے یہ انگلی آگے کو نکلی ہوئی ہے، اس سے بس اتنا کچھ میں نے سبقت کی ہے۔ ان کے حوالے سے ذرا آپ ان آیات مبارکہ کو جو میں نے آج تلاوت کی تھی سورہ انبیاء کی، ان پر تھوڑی سی نظر ڈال لیجیے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے لیے ان کا حساب قریب آ چکا ہے، لیکن وہ اپنی غفلت میں اعراض کیے جا رہے ہیں، پہلوتے ہی کیے جا رہے ہیں، قیامت کی بات پہ سننے کو۔ گزارش ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں اور ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر کامنٹ میں آمین لکھنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون، نہیں آتی ان کے پاس کوئی بھی نصیحت، کوئی یاد دہانی ان کے رب کے پاس سے، نئی سے نئی یاد دہانی آ رہی ہے، آیات پر آیات اتر رہی ہیں، سورتوں کے بعد سورتیں نازل ہوئی چلی جا رہی ہیں۔ ان کا حال یہ ہے کہ ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون، وہ سنتے تو ہیں بظاہر کان لگا کر، لیکن اصل میں استہزاء کرتے ہوئے، کھیلتے ہوئے، تمسخر کرتے ہوئے، توجہ نہیں ہے، دے آر ناٹ ٹیکنگ اٹ سیریسلی۔ لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل جو ہے لہو و لعب کے اندر پڑے ہوئے ہیں، عیش و عشرت کے اندر منہمک ہیں۔ واسب النجویٰ، دیکھیے نقشہ کھینچا گیا ہے، اس وقت بھی ایسا ہوتا تھا نا کہ 4 دوست ہیں، 8 دوست ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، گپ بازی ہو رہی ہے، ان میں سے کوئی 1-2 جو ہے انہوں نے کوئی نئی آیات قرآن کی سنی ہے، کچھ متاثر ہو گئے، بھئی یہ بات تو قابل غور ہے جو محمد نے اب سنائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ آپس میں کیا کہتے تھے؟ واسر النجویٰ، اپنی تنہائیوں میں، اپنی علیحدہ میٹنگ میں وہ کیا کہتے ہیں؟ الذین ظلموا، وہ ظالم لوگ، هل هذا الا بشر مثلکم، یہ بھی تو تمہاری طرح کا ایک انسان ہے، کیوں اس کی دی ہوئی خبروں کو مانتے؟ کیا اسے حق پہنچ گیا ہے کہ وہ غیب کی خبریں سنائے تمہیں؟ کون سا ذریعہ اس کے پاس ہے؟ هل هذا الا بشر مثلکم، دیکھیے اس میں پوری ذہنیت موجود ہے، منکرین حدیث والی پوری ذہنیت اس جملے میں موجود ہے کہ محمد بس جیسے بشر ہوتے ہیں، بلکہ کچھ لوگوں نے لفظ استعمال کیا ہے جیسے چٹھی رساں کا کام یہ ہے کہ چٹھی لا کے آپ کو دے دیں، بس قرآن لا کے دے دینا محمد کا کام تھا، اللہ خیر اللہ، باقی ہم جانے قرآن جانے، ہم سمجھیں گے، ہم غور کریں گے، قرآن پہنچا دینے کا ذمہ تھا، اس کے سوا تو ان کی کوئی ذمہ داری نہیں، اس کے سوا ان کی کوئی اہمیت نہیں، ان کے سوا ان کا کوئی مرتبہ نہیں، کوئی مقام نہیں۔ ہاں اپنے زمانے میں وہ مسلمانوں کے امیر بھی تھے، اس لیے قرآن میں کہا گیا کہ اطاعت کرو، مطلب ہے امیر کی اطاعت کرو۔ اب آئندہ جو بھی امیر ہوگا، جو مرکز ملت ہوگا، یہ اصطلاح ہے جو وضع کی تھی غلام احمد پرویز نے، جو مرکز ملت ہوگا، جو حکومت بنے گی، وہ جو چاہے گی قرآن کو انٹرپریٹ کرے گی، جو نئے سے نیا مفہوم چاہے گی نکالے گی اور اس کو نافذ کرے گی۔ محمد الرسول اللہ کی تشریحات، توضیحات، آپ نے جو کچھ بیان کیا ہے اس سے وہ کوئی مستقل نہیں ہے، دائمی نہیں، یہ ہے اصل میں وہ ذہنیت۔ لاہیۃ قلوبہم واسروا النجوى الذین ظلموا هل هذا الا بشر مثلکم افتاتون السحر وانتم تبصرون، تو کیا ہو گیا تمہیں؟ تمہاری مت ماری گئی ہے، ایک جادو ہے جو وہ استعمال کر رہے ہیں، تم جادو کے پھندے میں پھنس رہے ہو۔ جیسے جادو کے جنتر منتر میں بھی کوئی تاثیر ہو جاتی ہے، ایسے ہی محمد جو تمہیں یہ آیات سناتے ہیں، کہتے ہیں کہ قرآن تو اللہ کی طرف سے نازل ہوا، اس کی تاثیر ہو جاتی ہے وقتی طور پر، جیسے نظر بندی ہو جاتی ہے، ایسے ہی تمہارے دلوں کے اوپر جو ہے کوئی تھوڑا سا اثر اس کلام کا ہو جاتا ہے۔ افتاتون السحر وانتم تبصرون، اگر نوٹ کیجیے سورہ مبارکہ کی ایک عجیب شان ہے، آخری رکوع میں پھر یہی لفظ آتا ہے اقتربا، جو پہلی شروع کیا اقترب للناس حسابہم،
اور اس کی شرح میں کر چکا کہ حضور فرما رہے ہیں کہ بعثت انا والساعۃ ہاتین، انما بعثت فی نفس الساعۃ، میں تو خود قیامت ہی میں گویا کہ بھیجا گیا ہوں، اتنا قریب ہے وہ قیامت کا معاملہ۔ بہرحال اس کے بارے میں آخری میں فرمایا حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وهم من کل حدب ینسلون، یہاں تک کہ جب وہ وقت آ جائے گا کہ یاجوج و ماجوج کھول دیے جائیں گے اور ہر اونچائی پر سے پھسلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اب یہ قرب قیامت کا کوئی نقشہ ہے جو قرآن نے کھینچا، اس کی کوئی شرح حدیث میں ملنی چاہیے کہ نہیں؟ کیا یہ فریضہ محمدی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، اے محمد ہم نے آپ پر یہ قرآن نازل کیا یا ذکر نازل کیا تاکہ جو کچھ لوگوں کے لیے ہم نے اتارا ہے آپ اسے واضح کریں ان کے لیے۔ قرآن مجید میں 2 جگہ یاجوج و ماجوج کا ذکر ہے، سورہ کہف میں ہے ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یا یہ کہ سورہ انبیاء کے اندر ہے حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وهم من کل حدب ینسلون واقترب الوعد الحق، اس وقت قریب آ جائے گا وہ حق سچا وعدہ، قیامت کا وہ وعدہ قریب آنے لگے گا۔ معلوم ہوتا کہ عین قریب قیامت یہ یاجوج و ماجوج کا معاملہ ہونے والا ہے۔ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اس وقت کافروں کی نگاہیں گڑی کی گڑی رہ جائیں گی، ٹنگی کی ٹنگی رہ جائیں گی، جیسے خوف کی کیفیت ہوتی ہے، آنکھیں پترا جاتی، کسی ایک جگہ جمی رہ جاتی، ادھر سے ادھر آنکھ حرکت نہیں کرتی، مبہوت ہو کر انسان جو ہے کسی جگہ ٹکٹکی بن جاتی ہے اس کی۔ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اس وقت وہ کہیں گے، آج مذاق اڑا رہے ہیں، استہزاء کر رہے ہیں، حدیثوں کا استخفاف کر رہے ہیں، ان کا مذاق اڑا ہے، کہاں یہ مہدی کیا یہ دجال وجال کے قصے چھوڑو، دفع کرو، ان باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ان کی طرف توجہ کرنا۔ اور میں آپ سے عرض کر دوں، برا نہ مانے، جدید پڑھے لکھے لوگوں کے علاوہ میں نے تو خود بہت سے علماء کے ساتھ گفتگو کی ہے کہ جو اس انداز میں بات کرتے ہیں، یہ زہر کہاں تک سرایت کر چکا ہے اس کا مجھے اندازہ ہوا ہے بعض علماء کی گفتگو، ان چیزوں کو لا یعبا بھی، کوئی کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ پھر یہ کہ کیا اس کا کہ وہ توجیہ کرتے ہیں کہ پوری ابواب، کتاب الفتن، کتاب الملاحم، کتاب اشراط الساعہ، حدیث کے اندر پورے ابواب، دجال اور اس کی صفات اور اس کے حالات پورا باب، ابن سیاد کا پورا جو قصہ ہے، تمیم داری کی لمبی طویل حدیث، یہ ساری باتیں کاہے کے لیے تھیں؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بیکار کی باتیں کرتے تھے؟ کیا حضور کے پاس کو وقت بہت ہی فاضل تھا بیکار کی باتوں میں ضائع کرنے کے لیے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ محدثین پر آپ کا کیا اعتماد ہوا؟ انہوں نے کہا ہے کوئی یہ چیزیں جو ہے ایسے ہی یہ اگر ٹھیکرے تھے اور کنکرے تھے تو کیوں انہوں نے جمع کر کے حدیث کی کتابوں میں جمع کر دیا؟ بہرحال وہ تو میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ 20ویں صدی کے ہمارے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے۔ اب آپ سمجھیے کہ قیامت کا تو ذکر جو ہے قرآن مجید کی، سمجھیے کہ اہم ترین خبروں میں سے ہے، اس سے قبل کیا ہونا ہے یہ ذرا درجے وار پہلے سمجھ لیجیے۔ تمہیداً میں یہ عرض کر دوں کہ میں کئی اجتماعات میں، جلسوں میں وہ حدیثیں بیان کر چکا ہوں کہ جن میں حضور کے دور سے آگے مستقبل کی طرف ادوار بیان کیے گئے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، پہلا دور نبوت، دوسرا دور خلافت علی بن حاج النبوہ یعنی خلافت راشدہ، تیسرا دور مسلمانوں کی ملوکیت ملکن عاضن، چوتھا دور غیروں کی غلامی ملکن جبرین، پانچواں دور پھر خلافت راشدہ علی بن حاج النبوہ۔ یہ اس حدیث میں بتائی کہ نہیں بتائی؟ اور یہ کتنی مرتبہ یہاں بھی بیان ہو چکی ہیں حدیثیں۔ آج میں ذرا ریورس آرڈر میں چل رہا ہوں۔ اس سا کے بعد میں نے 3 ادوار گنا دیے، سا، نفخہ اولا، نفخہ ثانیہ، نفخہ ثالثہ، قیامہ۔ لیکن اس سے پہلے کیا ہے؟ بہت سے لوگوں کے ذہن میں شاید یہ بات نہ ہو اور بہت چونک اٹھے، قیامت سے پہلے ایک دور اس دنیا پر ایسا آئے گا اسلام اور ایمان کا بالکل خاتمہ ہوگا،
کفر کفر اور شرک ہی شرک سے پوری دنیا میں. حالانکہ آج تک جو کچھ ہم نے بیان کیا اس سے شاید آپ کو یہ مغالطہ ہو گیا ہو کہ آخری دور تو خلافت علی منہاج النبوہ کا ہے، پوری دنیا کے اوپر اللہ کے دین کا غلبہ ہوگا، لیکن اس کے بعد پھر کچھ ہونے والا ہے. اس کو ان حدیثوں سے سمجھیے. ایک حدیث مسلم شریف کی حضرت انس بن مالک سے، حضور نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ. اور ایک روایت انہی سے لا تقوم الساعة على احد يقول اللہ اللہ. اس دنیا میں جب تک ایک انسان بھی اللہ کا نام لیوا، اللہ اللہ کہنے والا ہے، قیامت نہیں آ سکتی. دوسری حدیث مسلم کی روایت ہی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے لا تقوم الساعة الا على شرار الخلق. ساعہ کھڑی نہیں ہوگی. اب دیکھیے دونوں حدیثوں میں ساعہ کا لفظ آیا، قیامت کا نہیں آیا ہے. اس کی وضاحت میں کر چکا ہوں. نفخہ اولیٰ کے بعد ساعت ہے، نفخہ ثانیہ کے بعد پھر وہ بے ہوشی ہے، اور نفخہ ثالثہ کے بعد قیامت ہے. فإذا هم قیام ينظرون. لیکن اس سے پہلے ایک دور آئے گا کہ پوری دنیا میں ایمان اسلام کا، نیکی کا، خیر کا، بھلائی کا کوئی ذرہ نہیں رہے گا، کفر کفر اور شرک شرک. اس سے پہلے دور آئے گا جبکہ پوری دنیا پر اللہ کا دین غالب ہو جائے گا. ان حدیثوں میں آج نہیں جا رہا، اس لیے کہ نعمان ابن بشیر کی حدیث بارہا سنا چکا ہوں، حضرت ثوبان کی روایت بارہا بیان کر چکا ہوں. ان احادیث پر مشتمل ہم نے کتاب سے تقسیم کیے ہیں، پھیلائے ہیں، عام کیے ہیں، کیلنڈر بنائے، سب کچھ کیا. حضرت ثوبان کی روایت مسلم شریف کی کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پوری زمین دکھا دی سکیڑ کر، لپیٹ کر، یہاں تک کہ میں نے سارے مشرق بھی دیکھ لیے، سارے مغرب بھی دیکھ لیے، اور میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی کہ جو مجھے دکھا دیے. حضرت مقداد بن الاسود کی روایت، اس روئے ارضی پر ایک گھر بھی نہیں بچے گا اور ایک خیمہ بھی باقی نہیں رہے گا جس میں اللہ کا دین داخل نہ ہوگا. یہ روایتیں اس سے پہلے یہ دور آئے گا. ان تین روایتوں کا میں نے صرف حوالہ دیا، تذکرہ نہیں کر رہا. اب ان دونوں کو جوڑنے والی روایت سن لیجیے. یہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، حضرت عائشہ سے فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يذهب الليل والنهار حتى يعبد اللات والعزى. یہ دن اور رات کا نظام ختم نہیں ہوگا، یعنی یہ وہی کائنات ساتھ جب درہم برہم ہو جائے گا، جب سورج مغرب سے نکلے گا اور چاند جو ہے سورج میں جا کر ڈھس جائے گا، تو اس ایک جو ہے پورا نظام جو ہے وہ گویا کہ اس کے اندر جو ہے خلل واقع ہو جائے گا. حضور نے فرمایا لا يذهب الليل والنهار، یہ دن اور رات کا نظام ختم نہیں ہوگا حتی یعبد اللات والعزى، یہاں تک کہ لات اور عزیٰ کی پرستش کی جانے لگے. ام المومنین فرماتی ہے میں نے حیران ہو کر میں نے ایک سوال کیا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ كنت لأظن حين أنزل الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله أن ذلك تاما. اے اللہ کے رسول، جب یہ آیت اتری تھی هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، تو میں نے تو یہ سمجھا تھا کہ جب یہ صورت ہو جائے گی تو پھر ہمیشہ رہے گی، کبھی ختم نہیں ہوگی، تا قیامت یہی شکل رہے گی، دین کا غلبہ ہی رہے گا، نظام خلافت ہی جو ہے وہی ذوفشان رہے گا پورے ارضی پر. ان ذالک تاما، میں نے تو یہ سمجھا تھا. حضور نے فرمایا نہیں، قال انہ سیکون من ذالک ما شاء اللہ، یہ تو ہوگا، اللہ کے دین کا غلبہ بھی ہوگا، خلافت علی منہاج النبوہ پورے روئے ارضی پر قائم ہوگی. انہ سیکون من ذالک ما شاء اللہ ثم یبعث اللہ ریحا طیبۃ، پھر اللہ تعالیٰ ایک بڑی خوشگوار ہوا چلائے گا. غور سے سنیے، فتوفی کل من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من الایمان، تو جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اس کے اوپر موت کی نیند طاری ہو جائے گی. وہ ایک خاص اللہ کی ایک رحمت ہے کہ اہل ایمان کو ساعت کے شدائد سے بچا لیا جائے گا. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اہل ایمان کو وہ سختیاں اللہ نہیں دکھائے گا.
بلکہ اس سے پہلے ایک ایسی ہوا چلائے گا، بلکہ بعض احادیث میں آتا ہے کہ کوئی شخص، کوئی صاحب ایمان اگر کسی کھو میں جا کر چھپ گیا، وہاں پر بھی یہ جو ہے یہ ہوا جو ہے پہنچ جائے گی۔ انه سيكون من ذلك ما شاء الله ثم يبعث الله ريحا طيبة فتوفى كل من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من ایمان فيبقى من لا خير فيه، پھر دنیا میں صرف وہی لوگ رہ جائیں گے جن میں کوئی خیر سرے سے نہیں ہوگا۔ فيرجعون الى دین آبائهم، اور وہ اپنے آباء و اجداد کے دین کی طرف پلٹ جائیں گے۔ کوئی آگ کو پوجنے لگے گا، کوئی جو ہے وہ لات اور عزا کو پوجنے لگے گا۔ یہ ہے وہ دور، اب نوٹ کر لیجئے اس کو۔ ساعہ، اس سے پہلے تمام اہل ایمان کے ختم ہو جانے کے بعد ایک دور ایسا کہ اس میں صرف کافر اور مشرک رہ جائیں گے جن پر ساعت قائم ہوگی۔ اس سے پہلے دین حق کا غلبہ، لیظہرہ علی الدین کلہ، عالمی خلافت علی منہاج النبوہ۔ لیکن اس سے پہلے جو ہونا ہے اب یہ ہے جو تلخ بات ہے، جو اب یوں سمجھ لیجئے جس دور کی چوکھٹ پر ہم پہنچ چکے ہیں۔ ہر مکان کی ایک دہلیز ہوا کرتی تھی، مکان میں داخل ہونے سے پہلے آپ دہلیز پہ جاتے تھے۔ اچھی طرح سن لیجئے میری بات، اس دور کی دہلیز تک آج نوع انسانی پہنچ چکی ہے۔ وہ دور ہے کہ جو حدیث کی کتابوں میں ان ابواب میں کتاب الفتن، کتاب الملاحم، الملحمۃ العظمی، نوع انسانی کی تاریخ کی عظیم ترین جنگ، ظہور مہدی، نزول عیسیٰ، خروج دجال، یاجوج و ماجوج، یہ ساری چیزیں جن کی کہ خبریں دی گئی ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں اس دور سے متعلق ہیں۔ چنانچہ اس میں خاص طور پہ دجال کے بارے میں 2 حدیثیں سن لیجیے۔ ان تمام فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا۔ عن عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما بین خلق آدم الى قیام الساعۃ امر اکبر من الدجال۔ اب یہ صحیحین میں سے ایک صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اگر ان روایات کو بھی آپ اٹھا کر پھینک دیں گے تو پھر دین کی امان ختم ہے، پھر تو وہی ہوگا جو منکرین حدیث کہتے ہیں۔ پھر اپنے قرآن کو پڑھیے اور جو سمجھ میں آئے پر عمل کر لیجیے، نکال دیجیے بیچ میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات اور توضیحات اور آپ کے احکام۔ حضور فرما رہے ہیں کہ آدم کی تخلیق سے لے کر ساعت کے قائم ہونے تک دجال سے بڑا کوئی معاملہ نہیں۔ ما بین خلق آدم الى قیام الساعۃ امر اکبر من الدجال۔ ترمذی اور ابو داؤد کی روایت ہے، یہ بھی سن لیجئے۔ عن ابی عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو حضور نے فرمایا امیر هذه الامہ، ابو عبیدہ، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، فرماتے ہیں میں نے خود سنا محمد رسول اللہ کو فرماتے ہوئے انه لم يكن نبي بعد نوح الا قد انذر الدجال قومه۔ نوح کے بعد کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو دجال کے خطرے سے آگاہ نہ کیا۔ وَإِنِّي أُنذِرُكُمُوهُ، اور میں بھی تمہیں اس سے خبردار کر رہا ہوں، اس کے بارے میں متنبہ کر رہا ہوں کہ ایک عظیم فتنہ ہے جو آ کر رہے گا۔ اب آئیے اچھی طرح سمجھیے دجال کا لفظ بنا کہاں سے ہے؟ دجل، اور یہ لفظ بھی بہت سے دوسرے عربی کے الفاظ کی طرح اردو میں مستعمل ہے۔ کتابی اردو جسے آپ کہتے ہیں، لٹریری اردو، اس میں تو ہے دجل و فریب، ملمہ، کسی شے کی حقیقت کے اوپر کوئی اور شے کو لگا دیا جائے، پردہ پڑ جائے، اصل حقیقت چھپ جائے، ملمہ ہو گیا۔ تانبے پر پیتل پر سونے کا ملمہ کر دیا آپ نے، دیکھنے والے کو سونا نظر آ رہا ہے، حقیقت میں تانبا یا پیتل ہے۔ دجل و فریب، دھوکہ، فریب، یہ دجل ہے۔ اور سب سے پہلے نوٹ کیجئے کہ یہ لفظ آیا ہے حدیث میں تواتر کے ساتھ، ایسے لوگوں کے لیے جو نبی نہیں ہوں گے، نبوت کا دعویٰ کریں گے، دجال ہوں گے۔
یہ حدیث سن لیجئے، ابو داؤد اور ترمذی دونوں کے اندر روایت ہے، وَأَنَّهُ سَيَكُونُ مِنْ أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ، میری امت میں سے 30 اٹھیں گے جھوٹے، دجالون، كلهم يزعم أنه نبي اللہ، اور ان میں سے ہر ایک کا یہ گمان ہوگا، دعویٰ ہوگا کہ وہ اللہ کا نبی ہے، وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، جبکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ولا تزال طائفة من امتی علی الحق ظاہرین لا یضرهم من خالفهم حتی یأتی امر اللہ۔ اس میں ایک خوشخبری یہ بھی دی گئی کہ ایک طرف تو یہ بھی ہوگا، دجال اٹھتے رہیں گے، 30 ہوں گے جو دعوی نبوت کریں گے، جھوٹے ہوں گے، کذاب ہوں گے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ میری امت میں یہ خوشخبری کا پہلو ہے، ایک گروہ تو ضرور حق پر قائم رہے گا، وہ حق ہی پر قائم رہیں گے یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اب نوٹ کیجئے دجالی فتنہ کیا ہے، اس کی اصل حقیقت کیا ہے۔ ابھی ہم نے دجال کے لفظ کو اور دجال جھوٹے نبیوں کے نبوت کے دعوے داروں کے لیے دجال ہے، اس میں لفظ آیا۔ ہماری اس صدی میں اصل میں شاید بہت سے لوگوں کو یہ خیال ہے یہ 30 کی تعداد کیسے پوری ہوگی؟ 6-7 تو پیدا ہو گئے تھے بالکل ابتدائی دور میں، مسیلمہ کذاب اور عصمت عنسی وغیرہ وغیرہ، پورے تو نام مجھے بھی یاد نہیں، لعنت اللہ علیہ مجمعین۔ وہاں سے اب چلتے جائیے، محمد علی باب اور بہاء اللہ اور نمل، کچھ لوگ تو وہ ہیں کہ جو معروف ہیں، بہت سے لوگ ایسے جن کا کہ پتہ نہیں چلتا۔ میں آپ کو اس صدی سے مثال دیتا ہوں کہ ایک شخص تو بہت معروف ہے، غلام احمد، جھوٹی نبوت کا دعوے دار، دجال غلام احمد قادیانی۔ ایک کا شاید آپ نے نام بھی نہ سنا ہو، یا شاید بہت سے لوگ ابھی تک اس کے بارے میں حسن ظن میں مبتلا ہو۔ رشاد خلیفہ جو ویسے تو مصر کا رہنے والا تھا، لیکن یہ کہ وہ آباد تھا اب امریکہ میں، 19 کے عدد کے حوالے سے اس نے ایک زمانے میں بڑا تہلکہ مچا دیا، کمپیوٹر نے قرآن کی حقانیت کا ثبوت دے دیا۔ 19 کا عدد جو ہے وہ قرآن مجید کی کنجی ہے، 19 کا عدد جو ہے وہ پڑھا ہوگا آپ نے، میرا خیال ہے بہت سے لوگوں کی نگاہ سے گزرا ہوگا، بہت سے لوگوں نے جو ضعیف الاعتقاد ہوتے ہیں اس کو بڑی اہمیت دی، اگرچہ اس میں جزوی طور پر حقیقت ہے۔ یہ اچھی طرح جان لیجیے، میں نے بارہا بیان کیا ہے، کوئی کفر ایسا نہیں ہے، کوئی شر ایسا نہیں ہے کہ جس میں کوئی نہ کوئی پہلو خیر کا، کوئی نہ کوئی صحت کا پہلو نہ ہو، کوئی نظریہ ایسا نہیں ہوتا، اس لیے کہ باطل محض کا تو وجود ہی کوئی نہیں، لہذا کچھ نہ کچھ تو حقیقت ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ حقیقت تو مارکس کے فلسفے میں بھی ہے، کچھ نہ کچھ حقیقت جو ہے ڈارون کے فلسفے میں بھی ہے، کچھ نہ کچھ حقیقت جو ہے وہ فرائڈ کے فلسفے میں بھی ہے، لیکن اصل مسئلہ ہوتا ہے جب اسے کل بنا دے۔ اس شخص نے 19 کے عدد کے حوالے سے، چونکہ یہ بہائی تھا، بعد میں معلوم ہوا لوگوں کو کہ بہائی تھا، لیکن بہائی اور ان کے ہاں 19 کا عدد جو ہے بڑا متبرک ہے، اس نے 19 کے حوالے سے بات شروع کی۔ کچھ عرصے کے بعد وہی جو میں نے غلام احمد قادیانی کے بارے میں شروع میں کہا تھا کہ جیسے جیسے نشہ چڑھنا شروع ہوتا ہے، اب جب لوگوں کے اندر پذیرائی ہوئی کہ 19 کا ہنسا اور 19 جو ہے اور یہ کمپیوٹر اور میتھمیٹکس نے قرآن کی حقانیت ثابت کر دی، دس از دی کی ورڈ، کی فگر آف قرآن، اب جو نشہ چڑھنا شروع ہوا، انہوں نے دعویٰ کیا کہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں قرآن کی نہیں ہیں، الحاقی ہیں، اس لیے کہ وہ 19 کے عدد میں فٹ نہیں بیٹھ رہی، لہذا 19 کا عدد اپنی جگہ رہے گا، جو اس میں فٹ نہیں بیٹھے گا وہ کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد نشہ اور چڑھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، پھر کسی مسلمان نے اس کو قتل کر دیا۔ آپ میں سے اکثر کے لوگوں کو یہ معلوم بھی نہیں ہوگا کہ جو نبوت کا دعویٰ کیا وہ قتل بھی کیا جائے، وہ کیفر کردار کو پہنچ بھی چکا ہے۔ اس حوالے سے سمجھ لیجیے کہ یہ 30 کا عدد بڑا نہیں ہے، نہ معلوم اور کس کس علاقے میں اس قسم کے لوگ پیدا ہوئے ہوں جنہوں نے اتنی اہمیت اختیار نہ کی ہو کہ تاریخ میں ان کا تذکرہ محفوظ رہے، لیکن ایک بات واضح ہو گئی کہ حضور نے فرمایا، پھر یہ بھی کہ اب بہت سے معاملات میں احادیث کے اندر جو عدد آتا ہے ضروری نہیں کہ وہ عین وہی عدد جو ہے مراد ہو، بلکہ کثرت کے لیے بھی اسی عدد کے لفظ کا جو ہے وہ اظہار ہو جاتا ہے۔ تو انہ سیکون من امتی کذابون دجالون ثلاثون کلہم یزعم انہ نبی اللہ، یہ نبوت کا دعویٰ کرنے والے دجال 30 یا بہت کثیر تعداد میں ہوں گے۔ لیکن اب جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ اصل دجالی فتنہ کہتے کسے؟ دجالی فتنہ
عمومی فتنہ دجال کیا ہے؟ خلافت الہی کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ یہ میں نے جو جمعہ ہم نے ادا کیا تھا مینار پاکستان کے سائے میں، وہاں جو تقریر کی تھی شام کو، جمعے کی شام کو، خلافت کی حقیقت، سورہ بقرہ کے 4 رکوع میں یہ بات واضح کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا خلیفۃ الارض، خلیفۃ اللہ فی الارض، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور اس کے ضمن میں اسے ایک علم عطا کیا گیا، علم آدم الاسماء کلھا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو سارے اسماء سکھا دیے، سارے اسماء سکھا دیے۔ قرآن مجید کے مشکل مقامات میں سے اس سے مراد کیا ہے تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن میں ان لوگوں کی رائے سے اتفاق کرتا ہوں کہ جن کے نزدیک اس سے مراد ہے ساری فزیکل سائنسز کا علم۔ وہ پوٹینشلی آدم کو دے دیا گیا بالقوہ، اس لیے کہ ان فزیکل سائنسز اور ان تمام علوم کے حصول کا ذریعہ دے دیا گیا۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ لو آدم تمہیں یہ سماعت بھی دے دی، یہ بصارت بھی دے دی، اور یہاں تمہاری کھوپڑی کے اندر ایک کمپیوٹر بھی رکھ دیا ہے، اب اس کے ذریعے سے علم حاصل کرو۔ یہ علم ہے جو قدم بقدم بڑھتا چلا گیا، اور اس علم کے نتیجے میں انسان نے کائنات کی تسخیر کی۔ اس مقام تک انسان درجہ بدرجہ پہنچ رہا ہے، اس کائنات میں اللہ خالق، مالک، قادر مطلق، اور اس کے نیچے انسان، سارے فرشتے بھی اس کے تابع ہیں۔ وَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، 6 مرتبہ 7 مرتبہ قرآن مجید میں یہ تذکرہ ہے۔ کیوں سجدہ کرا ہے؟ جب تسخیر کائنات، جب خلافت اس کو دے دی ہے تو جو ساری سول سروس ہے اس کے تابع ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اگر انگلستان سے لارڈ ویول کو وائس رائے بنا کر بھیجا گیا، یا لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو وائس رائے بنا کر بھیجا گیا، یا لارڈ للتھگو کو وائس رائے بنا کر بھیجا گیا، تو کیا مانی تھی؟ ہندوستان کی ساری ملٹری اینڈ سول جتنی مشینری ہے وہ اس کے تابع ہے۔ اس سے اوپر تو صرف ہز میجسٹریز گورنمنٹ ہے، یا ہر میجسٹریز گورنمنٹ ہے، ملکہ عالیہ یا شہنشاہ معظم کی حکومت اس سے بالا ہے، بس باقی ایک ایک انسان یہاں کا اس کے تابع ہے۔ یہی تھی نا خلافت، وائس ریجنسی۔ آدم کو وائس رائے بنا کر بھیجا گیا ہے، اور یہاں سول سروس ہے اللہ کی، فرشتے ہیں، سارا کائنات کا نظام جو چلا رہے کون ہے؟ فرشتے ہیں۔ وما یعلم جنود ربک الا ھو، ان سب کو جھکا دیا گیا، جھک جاؤ، سجدہ کرو۔ وہ تسخیر کائنات ہے جو انسان درجہ بدرجہ کرتا ہوا آج کہاں پہنچ گیا ہے؟ چاند کو اپنے قدموں تلے رون چکا ہے۔ اس سے آگے کی تیاریاں کہاں سے کہاں تک۔ علامہ اقبال نے جو نقشہ کھینچا ہے بڑا پیارا نقشہ ہے کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں، کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ مہ کامل تک تو پہنچ گیا، اس سے آگے کہاں جائے گا انسان؟ اب دیکھیے، میں آپ کو قرآن مجید میں، جیسا کہ میں نے اصول ہمیشہ بتایا ہے، اہم مضامین کم سے کم 2 جگہ ضرور آتے ہیں۔ 2 آیتیں سنا رہا ہوں آپ کو۔ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض۔ قرآن مجید جب کہتا ہے ما فی السماوات وما فی الارض، کل کائنات مراد ہوتی ہے، صرف زمین ہی مسخر نہیں کی گئی، جو کچھ آسمانوں میں ہے، فرشتوں کے لشکر کہاں ہیں، سب مسخر۔ یہ ضرور ہے ایک پوٹینشیلٹی کو ایکچویلٹی بننے میں وقت لگتا ہے۔ آم کی گٹھلی سے آم کا درخت وجود میں آ جائے گا، لیکن وقت لگے گا۔ وہ سفر ہے جو آدم نے طے کیا ہے، لیکن مسخر تو کر دیا گیا، فرشتے تابع کر دیے گئے، کل کا کل علم عطا کر دیا گیا۔
اس کو حاصل کرنے کے ذرائع دے دیے گئے. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. الم تروا ان اللہ سخر لكم ما فی السماوات وما فی الارض. سورہ لقمان کی آیت نمبر 20 ہے یہ. اور سورہ جاسیہ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. اور اضافہ کر دیا تمہارے لیے ہم نے آسمانوں میں جو کچھ ہے زمینوں میں جو کچھ ہے وہ کل کا کل مسخر کر دیا. یہ خلافت آدم ہے تسخیر کائنات کی شکل میں جو باتیں چلی جا رہی ہیں. اللہ نے اس کے ساتھ ایک بیلنسنگ فیکٹر دیا تھا. سورہ بقرہ کے 4 رکوع کے آخر میں اس کا ذکر ہے. دیکھو آدم تمہیں ہم نے یہ سب کچھ دے دیا، لیکن ایسا نہ ہو کہ تمہارا دماغ پھر جائے، وہ نشہ چڑھ جائے، بغاوت پر آمادہ ہو جاؤ. تو ہم نے ایک دوسرا سلسلہ بھی ہم جاری رکھیں گے، وہی کا سلسلہ جاری رکھیں گے. وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. وحی کا سلسلہ جاری رہے گا. جو کوئی بھی ہماری اس وحی کی ہدایت کے تابع رہیں گے، چلتے رہیں گے، چاہے تم آسمانوں پر پہنچ جاؤ کوئی خرابی نہیں ہوگی. لیکن جیسے ہی آج سے تقریباً 300 سال قبل انسان نے وحی کی طرف سے اپنا رخ موڑ دیا، یورپ میں رینائسنس کے بعد ہی ایکسپلوژن آف سائنسز اینڈ نالج ہوا ہے. یہی تو 300 برس ہے جس میں انسان نے سارا کچھ حاصل کیا ہے. پہلے تو کیڑی کی چال چل رہا تھا آدم، یہ ایک دم جو دوڑا ہے یہ تو یہی 200-250 برس ہے. ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک سے ایک نئی ایجاد، نئی سے نئی اختراع، نئی سے نئی جو ہے انکشافات پہ ہوتے چلے گئے. ایکسپلوژن. بدقسمتی سے اسی موقع پر ہدایت آسمانی سے آنکھ بند کر دی. اللہ نے 2 آنکھیں دی تھی. ایک آنکھ تھی وہ علم اسماء کی، ایک آنکھ دی تھی وحی کی. ایک آنکھ بند کر دی، وہیں سے یہ کانی دجالی تہذیب شروع ہو گئی. اب جتنا کچھ تم نے حاصل کیا یہ تمہاری تباہی اور بربادی کا ذریعہ بنے گا. کتنے ریسورسز آف فوڈ انسان نے دریافت کر لیے، لیکن بھوک ختم نہیں ہوگی. ایک بڑی تعداد انسانوں کی انہیں 2 اسکوائر میلز جو ہے روزانہ نہیں ملیں گے، اس لیے کہ ہدایت سے محروم ہے انسان. سائنسی ترقی، ٹیکنالوجی، ایجادات آگے سے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، ہدایت والا راستہ بند کر دیا. یک چشمی تہذیب ہے یہ. اس تہذیب کے اندر برا نہ مانیے، ہم سب کے سب غرق ہیں، کوئی کم کوئی زیادہ. کوئی بالکل غرق ہو چکا ہے، اس کے سامنے کچھ نہیں، نہ خدا سے کوئی تعلق، نہ آخرت کا کوئی خیال، نہ وحی کا کوئی تعلق، نہ قرآن سے کوئی دلچسپی. دنیا اور دنیا کی محنت اور دنیا کا عیش اور دنیا کا ساز و سامان اور دنیا کی سہولتیں. بہت بڑی بات ہے، ویلفیئر اسٹیٹ، اجتماعی طور پر بہبود ہونی چاہیے، دنیا میں یہ ہونا چاہیے. آخرت کس بلا کا نام ہے، کوئی فکر نہیں. اللہ خالق وہ بھی کوئی ہے، ہوگا کوئی، نہ کوسنے ہیں. روح بھی کسی شے کا نام ہے، کیا پتا ہے. جسم ہے، جسم کی خیال رکھو، جسم کو پالو، پرورش کرو. اس کے لیے منرلز ہونے چاہیے، وائٹامنز ہونے چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے. روح کس شے کا نام ہے. یہ ہے دجالی جیسی، یک چشم جیسی. کوئی سر کے اوپر سے بھی اس کے پانی گزر چکا، وہ غرق ہے. ہم جائزہ لیں گے تو کوئی گھٹنوں تک ہے، کوئی گردن تک ہے. اللہ رسول کا نام تو یاد ہے، باقی ساری مسائل، ساری بھاگ دوڑ، ساری دلچسپیاں اس مادے کے لیے، اس دنیا کے لیے، اس جسم کے لیے، اس حیات دنیاوی کے لیے، اس کے سوا کوئی سوچ نہیں، کوئی فکر نہیں، بلکہ کھلم کھلا استہزاء ہے ان کا. یہی وجہ ہے، نوٹ کر لیجئے کہ حدیث میں اس دجالی فتنے سے بچاؤ کے لیے سورہ کہف کو علاج بتایا گیا. جو شخص سورہ کہف کی تلاوت کرتا رہے گا، اور تلاوت کے معنی وہ نہیں ہے بغیر سمجھے
وہ الفاظ پڑھ لینا، سمجھنا، غور کرنا، وہ دجالی فتنے کے اثرات سے محفوظ رہے گا۔ کیوں؟ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد، یہ سورہ مبارکہ ایسی عجیب ہے، تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد ایک بات کو ریپیٹ کیا گیا ہے۔ اس دنیا میں جو کچھ زیبائش اور آرائش نظر آ رہی ہے، جس سے آنکھیں چکا چوند ہو جاتی ہیں، دی گلٹرنگ ایکسپیرئنس، یہ دجل ہے، فریب ہے، یہ حقیقت ہے۔ تمہاری ظاہر بین نگاہیں جو کچھ دیکھ رہی ہیں، اپیئرنس اینڈ ریئلٹی، اپیئرنس کچھ اور ہے، ریئلٹی کچھ اور ہے۔ پہلے ہی رکوع میں فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ یہ زمین میں جو کچھ ہے ہم نے اسے زینت بنا دیا ہے، زیبائش ہے، آرائش ہے، بڑی چمک دمک ہے، اسکائی اسکریپرز ہے، کیا شان ہے، یہ سب زینت ہے تاکہ ہم تمہیں جانچیں کہ تم میں سے کون ہے اچھے عمل کرنے والا۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، ایک وقت آئے گا چکیل میدان کر دیں گے، سب برابر ہوگا، لا يرون فيها لا يرى فيها عوجا ولا امتا، نہ کوئی ٹیلا نظر آئے گا، نہ کوئی اونچائی، نہ کوئی نیچائی۔ بس امتحان کے لیے رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے۔ اللہ نے یہ پردہ ڈال دیا دنیا کا، اس پردے کے باوجود آیا یہ اسی دنیا کے زلف گراگیر کے اسیر ہو کر رہ جاتے ہیں یا ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم سے لو لگاتے ہیں؟ اسی کو آگے فرمایا حضور سے خطاب کر کے وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان فقیر اور غلام ساتھیوں کی طرف سے نگاہیں نہ پھیریے، یہ کہیں آپ کی عدم توجہی کے شاکی نہ ہو جائیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اس کی تعبیر کافی مشکل ہے، میں صرف جو تعبیر میں سمجھتا ہوں کہ صحیح ہے وہ بیان کر رہا ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ بھی یہ سمجھے کہ محمد کی نگاہ کے اندر بھی یہی چیزیں جو ہے ان کی قدر و قیمت ہے، یہ بھی دولت مندوں کی طرف ہی رخ یہ رکھتے ہیں، غریبوں کو نہیں پوچھتے، یہ مغالطہ نہ ہو جائے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اور آگے چلیے المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ یہ اولاد اور یہ مال دولت، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند خدا نے وہم و گمان لا الہ الا اللہ، کوئی حقیقت نہیں ہے، باقی رہنے والے تو تمہارے نیک اعمال ہے اگر ہے۔ اور آخر میں جو کچھ کہا ہے اور هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا۔ ہم بتا دیں تمہیں سب سے زیادہ گھاٹے میں کون رہے؟ بھاگ دوڑ بھی کی، دن رات ایک بھی کیے، مشقتیں بھی جھیلی، پسینے بھی بہائے، لیکن مقصود صرف دنیا رہی تو گھاٹے میں رہ گئے۔ الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا، جن کی ساری بھاگ دوڑ سعی و جہد دنیاوی زندگی ہی کے اندر بھٹک کر رہ گئی، اس سے آگے ان کا کوئی ہدف ہی نہیں۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور خوش ہو رہے ہیں، بڑے کامیاب ہو گئے، ہم نے ایک مل کے دو بنا لیے، دو کے تین بنا لیے، میں نے اتنی جائیداد بنا لی، میں نے یہ کر لیا، میں اس جگہ پہنچ گیا، یہ سارا خوش ہو رہے ہیں، ہم بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، کامیاب ہو رہے ہیں، حالانکہ ان کی تو ساری سیدت بھٹک کر رہ گئی ہے۔ وہ تیر نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف۔ اللہ نے یہ تمہیں صلاحیتیں دی تھی، وقت دیا تھا، آخرت بناؤ، آخرت کماؤ اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرو، اللہ کی رضا حاصل کرو۔ تم نے کہاں لگا دیا اس توانائیاں، اپنی جوانی کہاں گوائی، کہاں لگائی؟ یہ ہے اصل میں اس عام جو فتنہ ہے۔ گزارش ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں اور ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر کامنٹ میں آمین لکھنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ فتنہ دجالی، اور اس موضوع پر میں آپ کو بتا دوں کہ بہترین جو ہے بات سورہ کہف کی، گویا کہ ایک حوالے سے وہ مختصر تفسیر بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ التذکیر بسورۃ الکہف، یہ ایک کتاب چھپی ہوئی بھی ہے، یہ مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس صدی کے آغاز میں ایک ایسے شخص ہوئے ہندوستان میں ان سے بہت متاثر ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جامع معقول و منقول ہے،
اور ساتھ ہی ظاہر و باطن دونوں کے اندر کمال حاصل کیا. 4 ڈائمینشنز بہت کم لوگوں میں پوری ہوتی ہیں. وہ ہے مناظر نسب گیلانی. انہوں نے کبھی لکھے تھے یہ مضامین، یہ چھپے تھے سلسلے وار. الفرقان جو لکھنؤ سے چھپتا تھا پرچہ، لیکن اب یہ کتابی شکل میں شائع شدہ مل جاتے ہیں. میرے پاس نسخہ ہے، وہ حیدرآباد دکن کا چھپا ہوا ہے. یہ کہ اگر آپ تلاش کریں گے مل جائے گا کہ سورہ کہف کے مضامین کا اس دجالی تہذیب کے ساتھ کیا تعلق ہے. یہ تہذیب جو مذہب کے اعتبار سے عیسائی تہذیب تھی، یہ تہذیب کے جس کے نتیجے میں انسان نے مذہب کو کھٹے لائن لگا کر اور ساری توجہ جو ہے وہ لگا دی ہے سائنس پر اور ٹیکنالوجی پر اور اختراعات پر، انکشافات پر، ایجادات پر. نتیجہ کیا ہے کہ ایک آنکھ چوپٹ کھلی ہے، ایک آنکھ بند ہے. یہ یک چشمی تہذیب بحیثیت مجموعی دجالی فتنہ ہے. لیکن آگے چلیے، احادیث سے معلوم ہوتا ہے اس دجالی تہذیب کا ایک کلائمیکس بھی آنے والا ہے، ایک شخص معین کی شکل میں. وہ انسان ہوگا یا کوئی جن ہوگا، کوئی شیطان ہوگا، کیا ہوگا، اس سے میں بحث نہیں کر رہا. اچھی طرح نوٹ کر لیں کہ جیسے ایک اور شخصیت ہے جو سورہ کہف ہی کے اندر جس کا تذکرہ ہوا ہے. عام طور پر جنہیں حضرت خضر کہہ دیا جاتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو معاملہ ہوا اس میں بھی یہی بتایا گیا تھا نا کہ کسی معاملے کا ظاہر اور ہے، باطن اور ہے. کشتی ٹوٹ گئی. وہ بیچارے جو تھے جو کشتی ہی سے اپنے روزی کماتے تھے، انہوں نے سمجھا ہوگا ہم پر قیامت آ گئی. انہیں کیا پتا تھا کہ اسی وجہ سے کشتی بچ جائے گی، ورنہ بادشاہ نے ضبط کر لینی تھی. بظاہر صدمے کی بات ہے، حقیقت میں رحمت خداوندی. کسی کا نوجوان بیٹا فوت ہو گیا، وہ تو ماں باپ دھاڑے مار رہے ہوں گے، لیکن یہ کہ انہیں کیا پتا کہ یہ بیٹا سرکش ہونے والا تھا، تمہارے بڑھاپے میں سوہانے روح بننے والا تھا. اللہ نے تم پر رحمت کی ہے کہ اسے چھین لیا ہے، اور اس کی جگہ تمہیں اللہ تعالیٰ ایک اور صالح بیٹا دینے والا. کیا پتا، ہم تو ظاہر کو دیکھتے. وہ جو سفر حضرت موسیٰ کا ہوا ہے جس کا سورہ کہف میں تذکرہ ہے، وہ کون صاحب تھے جن کے پاس حضرت موسیٰ کو بھیجا گیا، جنہیں ہم حضرت خضر کہہ دیتے ہیں. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ کوئی فرشتے ہیں، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ اولیاء اللہ میں سے کسی ولی اللہ کو اللہ تعالیٰ نے لمبی زندگی دے دی ہے. بالکل اسی طرح سمجھیے دجال کا معاملہ ہے. وہ دجال اکبر جو آنے والا ہے، جس میں یہ دجالی تہذیب اپنے کلائمیکس کو پہنچے گی، اور وہ مرحلہ ہوگا جبکہ تمام کائنات کی قوتوں پر اس کا قبضہ ہو جائے گا. وہ کہے گا بارش برسے اور برسے گی. زمین کو حکم دے گا اپنے خزانے نکال دو، زمین نکال کے خزانے باہر پھینک دے گا. مردوں سے کہے گا اٹھو اور وہ اٹھ جائیں گے، زندہ ہو جائیں گے. یہ فتنہ آنے والا ہے، عظیم ترین فتنہ، اہل ایمان کے لیے سخت ترین آزمائش. بہت کم بچ سکیں گے. وہ دجال اکبر جو ہے وہ در حقیقت اس دجالی تہذیب کی کلمینیشن، اس کا کلائمیکس، اس کا نقطہ عروج. اب وہ انسان ہوگا، شیطان ہوگا، جن ہوگا، واللہ عالم. وہ کسی جزیرے میں مقید ہے، جیسے کہ حضرت تمیم داری، یہ ایک عیسائی تھے، ایمان لے آئے، صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. انہوں نے آ کے حضور کو خبر دی کہ ہم کہیں سفر پر تھے اور سمندری سفر پر تو ہمیں سمندر میں طوفان آیا، 1 مہینے تک لہریں ہمیں ادھر سے ادھر ہمارے ساتھ کھیلتی رہی. پھر اچانک ایک جزیرے تک ہم پہنچ گئے. اس جزیرے میں ایک جانور نما عورت بھی ملی اور ایک دجال. اب وہ میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، یہ احادیث کے اندر آپ پڑھ لیجیے. وہ وہاں مقید ہے، جگہ ہوا ہے، اور اس نے خبریں دی کہ میں عنقریب خارج ہوں گا، مجھے اجازت ملے گی یہاں سے، اور پھر میں یہ فتنے جو ہے دنیا کے اندر پیدا کروں. ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو، لیکن ایک بات مجھے بتائیے، ایک عالم دین نے، یہ بہت عمدہ بات ہے کہ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ بھی عین ممکن ہے کہ یہ عالم مثال کا کوئی کشف انہیں ہوا، اس لیے کہ آج سب سے بڑا خیال یہ ہوتا ہے کہ آج کی دنیا میں تو سارے سمندر چھان مارے لوگ ہوتے ہیں. اب کون سا وہ جزیرہ رہ گیا کہ جہاں کوئی دجال جو ہے وہ مقید ہے؟ ہو سکتا ہے جیسے کہ ملا علی قاری کی رائے ہے،
لیکن یہ کہ آیا وہ کوئی انسان ہے یا وہ کوئی جن ہے یا کوئی عالم کشف کے اندر یہ حقیقت دکھائی گئی یا کوئی عالم مادی کی شے ہے، ان سب کو چھوڑ دیجئے، لیکن جس چیز پر احادیث نبویہ بالکل متفق ہیں، جس کے اوپر کے ارتکاز ہوتا ہے کہ ایک شخص جو خدائی کا دعویٰ کرے گا اور اپنی پرستش کرائے گا، باقی دجالون نبوت کا دعویٰ کریں گے، اس کو سب کو نوٹ کر لیجیے۔ وہ سلاسون کذابون جن کے بارے میں حضور نے فرمایا وہ جو دجال ہوں گے وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، جھوٹے مدعیان نبوت، جن میں اس صدی میں دو میں نے آپ کو گنوا دیے، غلام احمد قادیانی اور خلیفہ رشاد بہائی، نبوت کا دعویٰ کیا اور تبھی بھی ہو چکا۔ لیکن یہ دجال خدائی کا دعویٰ کرے گا، میں خدا ہوں مجھے پوجو، اور بے شمار اہل ایمان جن کے ایمان مضبوط نہیں ہوں گے وہ کھڑے نہیں رہ سکیں۔ یہاں تک آیا ہے ایک شخص ہے جس کے لیے سارے جانور مر گئے ہیں، کوئی دیہاتی ہے، وہ کہے گا میں تمہارے سارے جانور زندہ کر دوں تو مجھے خدا مانو گے؟ مانوں گا، زندہ کر دے گا اور اس کو مان لے گا، اس کے سامنے سجدے میں گر جائے گا۔ جیسے کہے گا تمہارے آباء و اجداد کو زندہ کر کے لا کے کھڑا کر دوں تو مانو گے مجھے کہ میں خدا ہوں؟ اس کے بعد کوئی شیاطین کو لائے گا کہ جو اس کے آباء و اجداد کی شکل اختیار کر کے آ جائیں گے اور وہ شخص سجدے میں گر پڑے گا۔ پوری یوں سمجھیے کہ سخت ترین آزمائش، وہ جو میں نے ابھی شعر پڑھا تھا، رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے، یہ مادی ساری قوتیں جب کسی انسان کے ہاتھ میں آ جائیں اور وہ خدائی کا دعویٰ کرے، پھر بھی اگر کوئی انسان قائم رہ جاتا ہے کہ نہیں، اسی لیے حضور نے بڑی تفصیلی اس شخص معین کی شکل بتائی ہے، اس کا حلیہ بتایا ہے، اس کے بال گھنگریالے ہوں گے، اس کی ایک آنکھ ہوگی، وہ جب تشبیہ تہذیب جب ایک شخص سے مشکل کے اندر جب وہ سامنے آئے گی تو وہ ایک تشبیہ ہوگا۔ یہ سارے معاملات پوری آپ نے تفصیل بتائی ہے کہ اے مسلمانوں، اگر تو میرے زمانے میں اس کا خروج ہو گیا تو میں اس سے نمٹ لوں گا، لیکن اگر میرے بعد وہ آیا تو ظاہر بات ہے کہ پھر تم میں سے ہر ایک کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور بڑے پیارے الفاظ ہیں، واللہ خلیفتی علی کل مسلم، پھر اللہ جو ہے وہی نگہبان ہوگا، وہ میرا خلیفہ ہوگا ہر مسلمان کے لیے۔ تو یہ جو ہے دجال اکبر در حقیقت، اس کے بارے میں اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اس کے بارے میں کہ ایک انسان مشکل مشخص وہ انسان ہے یا جن ہے انسانوں کی شکل میں، وہ پہلے سے پیدا شدہ ہے یا بعد میں پیدا ہوگا، جیسے حضرت خضر کی شخصیت ہے جس کے بارے میں کوئی یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ فرشتے ہیں یا یہ کہ وہ کوئی انسان ہے، اسی طریقے سے اس کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ جن ہے یا انسان ہے یہ مشکل ہے، لیکن یہ کہ یہ عظیم فتنہ دجال اکبر کا ہو کر رہنا ہے۔ ایک اور مسیح کی خبر ہے اور وہ ہے کہ جس کی طرف دنیا کے حالات بڑی تیزی کے ساتھ، بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، اس کے بارے میں نے اس سے پہلے بھی کچھ نہ کچھ بتایا ہے، آج ذرا اور واقعات کے حوالے سے آپ کو سمجھا دینا چاہتا ہوں۔ عیسائیوں کی روایات، تورات اور انجیل اور احادیث اور قرآن مجید کے اشارات متفق ہے اس چیز پر کہ ایک شخص جھوٹے مسیح کا دعویٰ لے کر سامنے آئے گا۔ مسیح بھی تو اللہ کے نبی تھے نا۔ ایک یہودی اٹھے گا اب وہ دعویٰ کرے گا میں مسیح ہوں۔ میں آپ کے سامنے کئی مرتبہ یہ بات بیان کر چکا ہوں، میری کتاب چھپی ہوئی ہے، اس میں یہ بحث موجود ہے، سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل، کہ یہود کے لیے بہت سے انبیاء نے پیشین گوئی کی تھی کہ ایک مسیح آئیں گے اور وہ مسیح تمہیں نجات دلائیں گے۔ وہ مسیح آئے علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم، یہودیوں نے ان کو نہیں مانا، انہیں جادوگر قرار دیا، کافر قرار دیا، مرتد قرار دیا، واجب القتل قرار دیا اور اپنے بش پڑتے سوری پر چڑھا دیا۔ یہ بات دوسری ہے کہ اللہ نے انہیں زندہ اٹھا دیا، لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ ابھی ان کے ہاں ایک جگہ خالی ہے۔ وہ پروفیسیز جو تھیں، جیسے نبی میں نے کہا نبا سے بنا ہے، پروفٹ سے پروفیسی بنا ہے۔ پروفٹ کا کام ہے پروفیسی ہے، بنیادی طور پر خبریں دینا۔ وہ پروفیسیز جو ہے وہ ابھی تک موجود ہے، دی سچویشن از ویکنٹ۔
اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں بہت تفصیل سے، یہود کی باسی کڑھی میں تقریباً 100 سال پہلے ابال آیا۔ 2000 سال سے وہ ڈسپرس تھے دنیا کے اندر، ڈایاسپورا جسے کہتے ہیں۔ سن 70 عیسوی میں یروشلم برباد کیا ہے ٹائٹس رومی نے، اور ان کے ٹیمپل کو ہیکل سلیمانی جو دوسری مرتبہ تعمیر کیا گیا تھا اس کو مسمار کر دیا، صرف ایک دیوار ویلنگ وال باقی ہے، کچھ نہیں۔ وہاں یہ جاتے ہیں اور روتے ہیں، سر پٹکتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ میں نے شروع میں بھی بتایا تھا، 1897 میں کچھ یہودی جمع ہوئے، ایلڈرز آف دی زائن، کہ بھائی اس طرح بیٹھے رہنے سے کام نہیں بنے، کچھ ہاتھ پاؤں چلانے چاہیے۔ وہ مسیحا جب آئے گا آ جائے گا، دیکھا جائے گا۔ تھے بھی سیکولر مائنڈیڈ لوگ تھے یہ، شاید مسیحا میں پورے طور پہ بلیو بھی نہ کرتے ہو، خالص سیکولر، سود خور اور بینکرز کا ایک طائفہ تھا یہ جو زائنسٹ جو ایلڈرز تھے۔ انہی میں سے ایک یہ ہے جو ہمارے عمران خان کا خسر بن گیا ہے، وہی گولڈ سمتھ، بہت پرانا یہودی سود خور خاندان، دی روتھشائلڈز۔ ایک ان میں سے ایک چیک 40 بلین ڈالر کا لکھ سکتا ہے، اتنی دولت ہے، پوری دنیا کا کنٹرول ہے۔ IMF ہو یا ورلڈ بینک ہو، ان کے ہاتھوں کے اندر ناچنے والی کٹ پتلیاں ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں۔ امریکی گورنمنٹ ان کے ہاتھوں میں ہے، اس لیے کہ سب سے بڑی مقروض حکومت جو ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی ہے۔ امریکہ میں کرنسی کا ایشو اور کنٹرول ان کے ہاتھ میں ہے، گورنمنٹ آف امریکہ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اپنی 13 اکتوبر کی تقریب کے اندر ساری تفاصیل۔ بہرحال زائنسٹ نے کچھ نہ کچھ محنت کی، 20 سال کے بعد 1917 میں بالفور ڈیکلیریشن حاصل کر لیا۔ فرنگ کی رگے جہاں پنجہ یہود میں ہے، یہ علامہ اقبال دیکھ آئے تھے، سن 5 سے سن 8 تک گئے تھے یورپ میں، 1905 سے 1908 تک جرمنی میں بھی رہے، انگلستان میں بھی رہے، اور دونوں جگہ دیکھ لیا تھا آپ نے کہ کیا حال ہے، فرنگ کی رگے جہاں پنجہ یہود میں ہے، لہذا برطانیہ سے بالفور ڈیکلیریشن حاصل کر لیا۔ 1948 14 مئی 1948 کو اسرائیل قائم۔ اس وقت تک مذہبی یہودی ابھی بیٹھا ہوا تھا، وہ کوئی کام کرنے کو تیار نہیں تھے۔ جب اسرائیل بن گیا اور خاص طور پر جب 1967 میں اس نے اپنی حدود بھی وسیع کر لی، پورا سینائی پیننسولا آ گیا، گولان ہائٹس تک جو ہے وہ شام کا حصہ جو ہے، سارا ویسٹ بینک آ گیا، بڑے بڑے رقبے آ گئے۔ اب وہ آنکھ کھلی ان مذہبی یہودیوں کی، وہ بھی رفتہ رفتہ نئے سیٹلمنٹ جو ہوئی ہیں تو ان میں وہ آ کے آباد ہو گئے، اور یہ ان کے مابین اب ایک اسٹرگل ہے جو چل رہی ہے، کانفلکٹ ہے جو چل رہا ہے۔ مذہبی یہودی کہتے ہیں کہ ہمیں اپنا گریٹر اسرائیل قائم کرنا ہے، ہر حال میں کرنا ہے، جو نیل سے فرات تک ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ریزنٹ کر رہے ہیں کہ تم یہ زمینیں واپس کیوں کر رہے ہیں، ہمیں تو اور لینی ہے۔ آخر یہ رابین قتل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ یہی مذہبی عیسائی ہے جس کے غصے کا ایک ظہور ہوا تھا، جو وہ شخص گولڈسٹین جو ہے وہ داخل ہوا مسجد خلیل میں اور اس نے کتنے مسلمانوں کو بھون کر رکھ دیا فجر کی نماز میں۔ یہ وہ ہے یہودی فنڈامنٹلسٹ مذہبی لوگ، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے گریٹر اسرائیل قائم کرنا ہے، جبکہ زائنسٹ حکومت اور امریکہ ان دونوں کی پالیسی یہ ہے کہ بھائی تمہیں آم کھانے ہیں کہ پیڑ گننے ہیں۔ ایسا کرتے ہیں کہ پورے عرب ممالک کو، شمالی افریقہ، مغربی ایشیا، اس کو ملا کر ایک اکنامک بلاک بنا لیتے ہیں، جیسے کامن یورپین مارکیٹ ہے۔ اب اس میں پیسہ ان کا ہے، دولت ان کے پاس ہے، تیل ان کا ہے، لیبر ان کی ہے، ٹیکنالوجی، مینجمنٹ، نو ہاؤ سب ہمارے پاس ہے، لہذا ملائی ہم کھائیں گے، مکھن ہم کھائیں گے، پنیر ہم کھائیں گے، کوئی چھاچھ ماچھ، کوئی دودھ، سکمڈ ملک جو ہے وہ ان کو بھی دے دیں گے۔ تو یہ بہتر ہے یا خامخواہ ہم ایک جو ہے گریٹر اسرائیل قائم کریں، سارے عربوں کی دشمنی مول لیں، سارے مسلمانوں کی دشمنی مول لیں، تو وہ تو پھر یقاتلون فیقتلون ویقتلون ہو کر رہے گا، وہ ہمیں قتل کریں گے، ہم انہیں قتل کریں گے، کوئی امن نہیں ہو سکے گا۔ تو یہ پیس پلان جو چل رہا ہے، پیس کے حوالے سے ایک کامن مارکیٹ بنا لو، لیکن ان دونوں گروپس کے مابین نوٹ کرنے کی بات یہ ہے، یہ طے ہے مسجد اقصی گرائی جائے گی اور تھرڈ ٹیمپل تعمیر ہوگا۔
میں یہاں آپ کو 2 قول سنا رہا ہوں۔ 14 مئی سن 48 کو اسرائیل قائم ہوا۔ جون سن 67 میں موشے دایان، وہ کھانا، وہ جرنیل، وہ داخل ہوا یروشلم میں، پرانے یروشلم میں فتح کیا، اور اس کے بعد اس کے الفاظ ہیں وی ہیو ریٹرن ٹو آور ہولینسٹ آف ہولی پلیسز نیور ٹو لیو دس پلیس اگین۔ ہم آ چکے ہیں اپنی مقدس ترین جگہ پر، اور اب کبھی یہاں سے نہیں نکلیں گے۔ اسی زمانے میں ایک یہودی، نام اس کا اسرائیل الڈاد ہے، اس سے کسی بڑے صحافی نے انٹرویو لیا، آر یو گوئنگ ٹو بلڈ یور ٹیمپل؟ یس۔ وین ول یو ڈو اٹ؟ اس کا جواب یہ تھا کہ جب داؤد نے یروشلم فتح کیا تھا علیہ الصلوۃ والسلام، اس کے اور حضرت سلیمان کے ہیکل کے تعبیر کرنے میں 1 جنریشن کا فصل تھا، یعنی 40 برس۔ دی سیم ول ہیپن ہیئر۔ 40 برس کے بعد ہم اپنا ٹیمپل تعبیر کریں گے۔ تو یہ کتاب جو ہے دی لیٹ گریٹ پلانٹ ارتھ، ہال لنڈسے اس کا مصنف ہے، 1970 میں چھپی ہے، جس سے میں یہ سارے آپ کو حوالے دے رہا ہوں۔ اس نے وہ لکھتا ہے کہ ایک دم وہ صحافی جو ہے چونک اٹھا، کیا کہہ رہے ہو؟ پھر اس گنبد صخرہ کا کیا ہوگا؟ ڈوم آف دی راک، اس کا کیا بنے گا؟ کہ جو مسلمانوں کی یوں سمجھیے کہ مقدس ترین جگہ ہے اور وہ عین اس کے مرکز میں ہے۔ اس نے کہا دس از آف کورس این اوپن کوسچن، ہو نوز مے بی دیئر ول بی این ارتھکویک، ہو سکتا ہے کوئی زلزلہ آئے اور مسجد سے اوپا گر جائے، کوئی آرٹیفیشل زلزلہ بھی پیدا کیا جا سکتا ہے، کوئی بام وہاں پہ رکھا جا سکتا ہے، بام بلاسٹ۔ 20 سٹوری بلڈنگ جو تھی تباہ ہوئی ہے ایک بم سے، اوکلاہوما میں 200 آدمی مرا ہے ایک بم سے۔ تو سوچئے کہ مسجد اقصی کا کیا ہے؟ یہ طے ہے، اور 40 برس ان کے اب پورے ہو رہے ہیں۔ نوٹ کر لیجئے 1948 میں فتح کیا تھا، 1998 آیا کھڑا ہے سب کے اوپر۔ اور یہی رشوت ہے کہ جو زائنسٹ دے رہے ہیں یہودیوں کو کہ یروشلم کے معاملے میں ہم قطعاً کوئی کمزوری نہیں دکھائیں گے، یروشلم ہمارا ہے، اسرائیل کا پایہ تخت دارالخلافہ رہے گا۔ یہی اب امریکہ کی ایمبیسی بھی شفٹ ہونے والی ہے، وہیں ویٹیکان کی ایمبیسی بھی جو ہے وہ بھی آ کر بننے والی ہے۔ یہ تو ہمارا ہے، اور یہاں پر اور اس کے بعد وہ سارا سلسلہ شروع ہو جائے گا جو احادیث کی کتابوں میں کتاب الفتن۔ ظاہر بات ہے مسجد اقصی کے گرنے کا نتیجہ وہ نہیں نکل سکتا جو کہ ایودھیا کی مسجد کا ہوا ہے۔ ایودھیا کی مسجد تو تھی، اور مسلمانوں نے ہند میں بہرحال اس کو کچھ نہ کچھ اپنا جذباتی ایشو بھی بنا دیا تھا، اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ضرورت سے زیادہ معاملہ کر لیا تھا۔ غیر آباد پڑی تھی بہت عرصے سے، اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ پھر یہ کہ وہ کوئی ہمارے مقدس ترین مقامات میں اس کی نہیں تھی، بہرحال ایک مسجد تھی۔ مسجد اقصی تو ہمارا قبلہ ہے، اس حوالے سے نوٹ کر لیجیے۔ اس پر جو طوفان اٹھے گا وہی ہے کہ جس سے اصل میں وہ بھٹی گرم ہوگی، جس کا کچھ آثار اب آپ نے دیکھ لیے۔ سعودی عرب میں بھی بم بلاسٹ شروع ہو چکے ہیں، اور این امریکن بیس پر، اور 4 امریکی مرے ہیں۔ کیا قیامت وہ سعودی عرب کے اندر برپا کریں گے؟ یہاں 2 مرے تھے، اس کے بعد کیا ہوا ہے؟ ساری جو ہے وہاں کی کراچی کے معاملے میں آ کر بٹھا دیا ہے۔ اب وہی ان کی جو ہے ساری سیکرٹ سروس بھی آئی بیٹھی ہوئی ہے، ہمارے سارے معاملات کے اندر تحقیق و تفتیش کا معاملہ وہ اپنے ہاتھ میں لے چکے ہیں۔ یہ تو پاکستان ہے، پھر بھی سعودی عرب تو ویسے ان کے ہاتھوں میں ہے۔ یہ ہے وہ حالات کہ جس میں کوئی شخص اب کھڑا ہوگا اور کہے گا میں ہوں مسیح، اب میں قائم کرتے رہوں۔ اس کے بعد وہ ملاحم کا سلسلہ، پھر عرب میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک شخصیت ظاہر ہوگی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد میں سے، حضرت حسن کے اشناب میں سے، اور پھر وہ عرب کے اندر وہ مدافعت کا کام، ریزسٹنس کا کام ان کے خلاف شروع کریں گے۔
ادھر سے پھر دجال نکلے گا یہودیوں کا سربراہ ہو کر، یہ جو نبوت کا دعویٰ کرے گا کہ مسیح ہونے کا، خدائی کا دعویٰ نہیں، وہ نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ وہ دجال اکبر جو ہے وہ قیامت کے بہت قریب کی نشانیوں میں سے ہے۔ یہ دجال جو ہے جو مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا، یہ تو سمجھیے کہ چند سالوں کی بات ہے کہ آیا چاہتا ہے۔ اسی لیے اس کی بڑی تفصیلی خبریں احادیث کے اندر دی گئی ہیں۔ اگرچہ اس کے بعد جو کچھ ہونا ہے، مسلمانوں پر جو ستم ٹوٹیں گے، خاص طور پر عربوں پر، بڑے عجیب سے الفاظ آئے ہیں حضور کی ایک حدیث میں، ویل للعرب من شر قد اقترب۔ اقترب کا وہی لفظ جو میں نے آج سورہ انبیاء کی پہلی آیت میں دی، اقترب للناس حسابہ واقترب الوعد الحق ویل للعرب۔ عرب کے لیے بڑی ہلاکت ہے، بڑی بربادی ہے، بڑی تباہی ہے، من شر قد اقترب، اس شر سے کہ جو قریب آ چکا ہے۔ تو قیامت قریب آ چکی ہے، قیامت سے پہلے یہ آنا ہے، سب سمجھ میں آ رہا ہے۔ اس لیے کہ یہودیوں کے ایجنٹ ہی تو آج ہمارے حکمران بنے بیٹھے ہیں، خاص طور پہ عالم عرب میں سب امریکہ کے ایجنٹ، اس کی کٹ پتلیاں۔ مسلمان اگر فنڈامنٹل مسلمان اٹھے گا، اس کی حمیت جوش مارے گی، اس کے اندر جو ہے احتجاج کرے گا، کیا ہوگا؟ سب سے پہلے تو یہی ختم کریں گے، یہی شاہ فہد ہوں گے، ان کی فوجیں ہوں گی، حسنی مبارک ہوں گے، ان کی فوجیں ہوں گی، اور حافظ الاسد ہوں گے، ان کی فوجیں ہوں گی۔ اب اس لسٹ میں اضافہ اور ہو گیا ہے کہ آپ کے یاسر عرفات ہوں گے، ان کی فوجیں ہوں گی۔ یاسر عرفات صاحب جو فلسطین سے بھاگ گئے، اس لیے کہ اندیشہ ہے، انہیں کہہ دیا گیا کہ اب جو فلسطینی لیڈر جو ہیں، یہ پی ایل او کے ایک جگہ جمع نہ ہو، اس لیے کہ خطرہ ہے۔ جیسے وہاں ادھر یہودی جو ہے فنڈامنٹلسٹ وہ جاگ چکا ہے، تو ظاہر بات ہے مسلمان فنڈامنٹلسٹ تو پہلے سے ایکٹیو ہے۔ حماس بھی ہے، حرکت الجہاد بھی ہے، جن کے بہت بڑے لیڈر شقاقی جو ہیں وہ بھی حال ہی میں شہید ہوئے ہیں۔ اور اب اس کا جو بھی آنا ہے مسلمانوں پر عذاب، وہ تو آنا ہے بالخصوص عرب پر، ویل للعرب من شر قد اقترب۔ لیکن اس کے بعد اس کا جو آخری ڈراپ سین ہونا ہے، حضرت مسیح دجال کو قتل کریں گے ان کی مدد سے، اور مشرق سے جانے والی فوجوں کی مدد سے، وہ خراسان ہو یا پاکستان ہو، اللہ کرے کہ وہ پاکستان ہو، کہ یہاں اس سے پہلے وہ خلافت الحاج نبوہ کا نظام قائم ہو، اور یہاں سے پھر فوجیں چلیں، اور ان کی مدد سے، اور حضرت مہدی، پھر یہ جنگیں ہوں گی۔ وہ کتاب الملاحم میں بڑی تفاصیل ہے، ان کی تفصیل میں میں جانا نہیں چاہتا۔ نتیجہ یہ ہوگا یہودی ایک ختم ہوگا اور عیسائیت ختم ہو جائے گی، اسلام اور عیسائیت مدغم ہو جائیں گے۔ حدیث میں آتا حضرت مسیح صلیب کو بھی توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کر دیں گے، یعنی صلیب کا عقیدہ ختم ہو جائے گا کہ حضرت مسیح کہیں گے مجھے تو کسی نے سولی دی نہیں، مجھے تو زندہ اللہ نے اٹھایا تھا، تم نے یہ سارا جو پکھنڈ جو کھلار رکھا ہے، یہ میری مصلوبیت کا، جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ یکسر الصلیب، وہ صلیب کو توڑ کر دیں گے، جو اس وقت ان کی سب سے بڑی علامت ہے، سمبل ہے۔ وہ گلے میں بھی لٹکا ہوتا ہے، اور جو ہر جگہ پر جو ہے گرجے پر بھی کھڑی ہوتی ہے، صلیب ہی تو ہے۔ صلیب کو توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کر دیں گے، کیونکہ یہ شریعت موسوی میں بھی حرام تھا اس کا گوشت کھانا، اور شریعت محمدی میں بھی درمیان میں یہ عیسائیوں نے اس کو حلال کر لیا اپنے لیے، تو لہذا وہ بھی معاملہ ختم ہو جائے گا۔ شریعت محمدی ہی کا پھر جو ہے دنیا کے اندر بول بالا ہوگا۔ حضرت مسیح علیہ السلام 40 یا 45 برس تک دنیا میں، پھر وہ امن کی حکومت عالم اسلام، عالم ارضی پر خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام قائم رہے گا، اور اس کے بعد ان کا انتقال بھی ہوگا، کبھی موت بھی واقع ہوگی، اور ایک حدیث کے مطابق حضور ہی کے حجرے میں وہ دفن ہوں گے، اور حضور نے فرمایا قیامت کے دن وہ جب باعث بعد الموت ہوگا، نفخہ ثالثہ کے بعد، تو میں اور مسیح ابو بکر اور عمر کے درمیان میں اٹھیں گے، داہنے بائیں جو ہے ابو بکر اور عمر ہوں گے، درمیان میں میں ہوں گا اور مسیح ہوں گے۔ ایک بنی اسرائیل کے خاتم الانبیاء تھے، اور ایک تمام سلسلہ نبوت کے خاتم ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان دونوں کو اللہ اٹھائے گا۔ اسی حدیث میں یہ آتا ہے کہ وہ شادی بھی ہوگی، ان کی اولاد بھی ہوگی۔ یہ ساری چیزیں ہیں کہ جن میں تفصیل میں جانے کا بھی سو موقع نہیں ہے۔ بہرحال اب اسی پر آج اکتفا کیجیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ کی وفات کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر کامنٹ میں آمین لکھیں۔ شکریہ۔